کلام ربانی کے ذریعے سے ہونے جا رہا ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے گزارش گزار ہوں قاری مولانا کامل رضوی صاحب سے کہ وہ رونق افروز منبر ہوں اور تلاوت کلام ربانی کے ذریعے سے محفل کا آغاز کریں۔ بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر، إن شانئك هو الأبتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام ربانی کے ذریعے سے ہو چکا ہے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا رضا عباس صاحب قبلہ سے گزار ہوں کہ رونق افروز منبر ہوں اور محفل فضائل کو خطاب کریں۔ بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم علی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب رکن والمقام والحل والحرم مولانا و مولہ الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم منکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وشجاعتہم واتعشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمۃ بضعۃ منی صلوات بھیج دیں محمد وآلہ کے پر۔ عزیزان گرامی، آج کی تاریخ 20 جمادی الثانی روز ولادت باسعادت حضرت صدیقہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی طرف سے اور آپ سبھی حضرات کی طرف سے جمیع ائمہ اطہار کی خدمت میں بالخصوص حضرت ختم المرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ سبھی حضرات کی خدمت میں بالخصوص سادات کی خدمت میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فخر موجودات رسول کائنات لولا وما خلقت الافلاق مصداق، وہ رسول جسے کبھی یاسین کہا گیا، جسے کبھی طہ کہا گیا، جسے کبھی مزمل اور مدثر کے لقب سے یاد کیا گیا، وہ رسول جو آب رواں کو دیکھے تو آب رواں آب راکد میں تبدیل ہو جائے، وہ رسول کہ جو پہاڑوں کی طرف سے گزر جائے تو پہاڑ تعظیم رسالت کے لیے راستہ بنا دیں، جگہ چھوڑ دیں۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد کے پر۔ اس رسول کے لعاب دہن کا کمال یہ ہے کہ اگر کھاری کنویں میں آب شور میں اپنا لعاب دہن ڈال دے تو وہ کھارا پانی شور پانی آب شیری میں تبدیل ہو جائے۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ آب شور میں اگر لعاب دہن رسالت چلا جائے تو آب شور آب شیری میں تبدیل ہو جائے، مگر کچھ بد اخلاق اتنے بڑے تھے کہ رسول کی 23 برس کی زندگی کا ان کے اوپر کچھ اثر ہی نہ ہوا۔ اور رسول کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ وہ بغیر وحی پروردگار کے کلام نہیں کرتا ہے، اور جو بھی بولتا ہے وہ وحی پروردگار ہوتی ہے، پروردگار کی طرف سے جس چیز کا حکم اس کے اوپر ہوتا ہے وہی بولتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کے اوپر سنگریزے، وہ سنگریزے جو حواس خمسہ سے محروم ہیں، مگر جب تاجدار رسالت کی ہاتھوں کے اوپر ہتھیلی کے اوپر وہ سنگریزے آ جاتے ہیں تو وہ سنگریزے جو ہیں پروردگار کی وحدانیت کی گواہی دینے لگتے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی دینے لگتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے سنگ دلوں کی سمجھ میں امیر المؤمنین نہیں آئے کہ جنین رسالت مآب کے ہاتھوں کے اوپر آ کے توریت سنا دی، زبور سنا دی، انجیل سنا دی، قرآن سنا دی۔ اب یہ اللہ کی بات ہے کہ وہ علی جو عالم نور میں شریک نور رسول مثل نبی اول مخلوق ہدایت کا مینار شب ہجر محافظ رسول اسلام کا اصول رفع ظلم و استداد ختم رسول کے داماد جبریل کو استاد
کعبے کی جان مصداق آیت تطہیر پیشانی اسلام میں تنویر معرفت الہی کا گنجینہ ہدایت کا سفینہ پیکر صبر و رضا مالی قدر و قضا صاحب جود و سخا انما ولیکم اللہ کی آیت غدیر کی حکایت تاریکی جہل میں نور احدیت فائز منصب امامت دشمن اسلام کے لیے قیامت ہیں۔ اب وہ علی اگر رسالت مآب کے ہاتھوں کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں، تو اب لوگ اس کے اندر شک کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نو مولود بچہ جو ہے وہ توریت بھی سنا دے، انجیل بھی سنا دے، زبور بھی سنا دے، قرآن بھی سنا دے، اگرچہ نااہلوں ناعقلوں کو نہیں پتا کہ اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کا سینہ جنب اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کا منہ فم اللہ ہے، اس کے بال شعر اللہ ہے، اس کا نفس جو ہے وہ نفس اللہ ہے۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ تو وہ رسول اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کے اوپر لاکھوں سلام ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کے اوپر جتنے بھی سلام کیے جائیں کم ہیں، اس لیے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے در کے اوپر حضرت ختم المرتبت آ کے سلام کرتے ہیں، جس کے در کے اوپر حضرت رسالت مآب آ کے سلام کریں، اگر اس کے اوپر پوری کائنات کے سلام نچھاور ہو جائے تب بھی کم ہے۔ تمام اہل سنت راویان نے اور شیعہ لوگوں نے تو اس چیز کو نقل کیا ہی ہے کہ رسالت مآب جب بھی نماز کے لیے اپنے بیت الشرف سے نکلتے تھے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے در دولت کے اوپر آتے تھے اور آ کے ارشاد فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ کے اوپر میرا سلام ہو۔ سب نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی رسالت مآب نماز کے لیے آتے تھے سلام کرتے تھے تو تمام میں برادران اہل سنت سے پوچھتا ہوں کہ رسول خدا مسجد میں کئی بار نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، کئی بار نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے؟ تو اگرچہ ہمارے کیا جمع صلاتین ہیں، ان کے کیا جمع صلاتین نہیں، ان کے حساب سے حد اقل اپنے واجبات کو ادا کرنے کے لیے رسالت مآب 5 بار مسجد نبوی میں تشریف لے کے آتے تھے، 5 بار تشریف لے کے آتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب آتے تھے تب سلام کرتے تھے اور جب لوٹ کے جاتے تھے تب سلام کرتے تھے۔ تو تمام اہل سنت مورخین سے یہ کہنا ہے کہ جس رسول کے لیے تم نے یہ لکھا ہے کہ رسول 5 مرتبہ آتے تھے اور پھر لوٹتے تھے، تو حد اقل 10 مرتبہ در بطول کے اوپر تاجدار رسالت آ کے سلام کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا کے در کی عظمت کو پہچانو کہ جس کی چوکھٹ کے اوپر کم سے کم شب و روز 10 مرتبہ رسالت مآب آ کے سلام کریں، اس کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب فاطمہ زہرا کے در پہ رسالت سلام کرے تو وہ در کتنا عظیم ہوگا اور وہ بی بی کتنی عظیم ہوگی، اور جو اس در کے اوپر آ کے لکڑیاں جمع کرے وہ کتنا لعنتی ہوگا۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ امت اسلام سے میرا یہ سوال ہے، سب نے اس چیز کو لکھا ہے، سب نے اس چیز کو لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے در دولت چوکھٹ کے اوپر رسالت آ کے سلام کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ زہرا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، رسول خدا کی بیٹی کی عظمت و بلندی کے لیے سب نے یہ لکھا کہ رسالت مآب کم سے کم 6 مہینے، نہیں تو یہ روایت 9 مہینے تک ہے،
9 مہینے تک لوگوں نے بیان کیا اور کم سے کم 6 مہینے در فاطمہ کے اوپر حضرت رسالت مآب آئے اور آ کے سلام کیا۔ تو عزیزان گرامی، جس در کے اوپر رسالت مآب آ کے سلام کریں تو اس در کی تو عظمت کو تمام لوگوں نے لکھا کہ یہ بہت اہم در ہے، اس در سے منسلک رہنا چاہیے، متصل رہنا چاہیے۔ یہی وہ در ہے کہ جس در کے اوپر جبریل امین آتے ہیں، یہی وہ در ہے جہاں کے اوپر ملائکہ آتے ہیں، یہی وہ در ہے کہ جہاں کے اوپر سے کوئی بھی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ تو جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در کی اتنی عظمت رسالت مآب کے سلام کرنے کی وجہ سے بیان کری جا رہی ہے، تو حد اقل انصاف پرست مصنفوں، انصاف پرست مورخوں اس چیز کو بھی لکھو کہ جس در کے اوپر رسالت سلام کرے وہ در لائق تعظیم ہوتا ہے۔ تو جس در کے اوپر رسالت سلام کرے لائق تعظیم، اگر رسالت کے بعد اسی در کے اوپر لوگ لکڑیاں لے کے آئیں تو جو لکڑیاں لے کے آئیں گے وہ کتنے لائق لعنت ہو جائیں گے۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں۔ پنجم بیست، 5 بیست کو مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے متولد ہوئی۔ سب نے اس چیز کو لکھا، اگرچہ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئی، ان کے لوگوں کو نہیں پتا، بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ مدینہ میں بی بی فاطمہ زہرا متولد نہیں۔ 5 بیست کو رسول خدا جب مبعوث ہوئے تھے اس کا 5واں سال، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک حیات طیبہ کا 45واں سال، چونکہ پہلی عام الفیل کو رسالت مآب پیدا ہوئے، 40 عام الفیل کو رسالت مآب جو ہے مبعوث بے رسالت ہوئے، بیست النبی۔ تو یہ 5واں سال تھا، 40 اور 5 45واں سال تھا اللہ کے رسول کی عمر شریف کا۔ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مسرت ولادت باسعادت کا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، ہمارے کیا اسلام میں جو ہے وہ ہم لوگوں کا تو اسلامی کیلنڈر خالی وہ ہجری والا ہے، ہجری والا، لیکن اس سے پہلے کون سے کیلنڈر تھے؟ اس سے پہلے جو کیلنڈر تھا وہ بیست کا کیلنڈر تھا۔ بیست سے پہلے جو کیلنڈر چل رہا تھا وہ عام الفیل کا کیلنڈر تھا۔ عام کہتے ہیں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ جس سال ابرہہ ہاتھیوں کے اوپر بیٹھ کے مکہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، وہ عربوں کے نزدیک وہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا، بالآخر پوری کائنات کے لیے تھا کہ خانہ خدا کو ڈھانے کے لیے ابرہہ ہاتھیوں کے اوپر بیٹھ کے آیا، اور اس واقعے کو رب کریم نے قرآن حکیم میں بھی جو ہے وہ درج کر دیا تاکہ کوئی اس کو فراموش نہ کر پائے، اور لوگوں کو یہ یاد رہے کہ جب کعبے کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو پروردگار عذاب بھیجتا ہے ابابیلوں کے ذریعے سے، اور جب مولود کعبہ کے اوپر کوئی بات آتی ہے تب بھی پروردگار عذاب آسمان ہی کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ اور جس طرح سے اصحاب فیل کے لیے جو ہے وہ قرآن حکیم میں پورا سورہ آ گیا، اور اسی طرح سے حضرت امیر المؤمنین کی جب ولایت کا انکار کیا ایک نے، اور اس نے شک و شبہ کیا اور اس نے طلب عذاب کیا، تو پروردگار نے عذاب بھی بھیجا ہے اور آیت بھی بھیجی ہے، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے یہ لاوارث گھر نہیں ہے، اس گھر کا مولود موجود ہے جو علی ابن ابی طالب ہے۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ تو یہ کیلنڈر چلا، یعنی اس سے پہلے جو کیلنڈر چلتے تھے وہ نہیں پتہ کون کون سے کیلنڈر چلتے تھے، لیکن ایک کیلنڈر عام الفیل، عام الفیل کے بعد بیست کا آیا، بیست کے بعد جو کیلنڈر آیا وہ رسالت مآب نے جب
ہجرت فرمائی ہے 13 سال مکہ مکرمہ میں، 13 سال مکہ مکرمہ میں حضرت رسالت مآب بعثت کے گزارے ہیں، 13 سال بعثت کے۔ اس کے بعد رسالت مآب جو ہے وہ مکے سے مدینے کی طرف تشریف لائے، ہجرت فرمائی۔ 10 سال رسالت مآب نے مکے سے مدینے میں جب آئے 10 سال وہاں گزارے۔ تو اس طرح سے رسالت مآب کے پورے 23 سال کی تبلیغی زندگی ہوئی، اور عمر مبارک رسالت مآب کی 63 سال کی ہوئی۔ پہلی عام الفیل سے 40 تک 40 سال، 13 سال مکے میں اور رہے، 40 13 53 سال، پھر 10 سال مدینے میں رہے، پورے 63 سال کی رسالت مآب کی اس طرح کی زندگی جو ہے وہ گزری۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب متولد ہوئیں تو رسالت مآب اتنا زیادہ اظہار مسرت اللہ کے رسول نے فرمایا، اتنا زیادہ اظہار مسرت فرمایا کہ اس وقت اظہار مسرت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا عرب جاہلوں کے درمیان۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ واقعات موجود ہیں کہ ایک بار ایک شخص اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلا، اس کے ساتھ کدال و پھڑوا لے کے چلا، اور وہاں کے اوپر جو ہے کہا بابا کہاں لے کے جا رہے ہیں، کہا کہ کام سے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ صحرا میں پہنچا۔ اس کے بعد اس نے روتا بھی جا رہے اور قبر بھی کھودتا جا رہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر لٹال دیا اور پھر مٹی ڈالنے لگی۔ بیٹی باپ کے احترام میں قبر سے باہر تو نہیں نکلی، مگر اپنے باپ سے محبت بھرے لہجے میں یہ کہتی رہی، بابا آپ کے کیا فعل انجام دے رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں جو رذالت و ضلالت و گمراہی و پلیدگی کا ماحول تھا، ایسے ماحول میں حضرت رسالت مآب نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ بیٹی باپ کے لیے زحمت نہیں ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹی زحمت کا نام نہیں ہے، بیٹی رحمت کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہر طرح سے احترام کیا۔ کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جہاں کے اوپر اللہ کے رسول نے بی بی فاطمہ زہرا کا احترام نہ کیا ہو۔ مثال کے طور کے اوپر جس کی تعظیم کے لیے 1,23,999 انبیاء ما سلف کھڑے ہوں، اگر رسالت مآب روز محشر آئیں گے تو سب کے سب انبیاء کھڑے ہوئیں گے، یا رسالت مآب شب معراج جب آسمانوں کے اوپر گئے تو سارے کے سارے انبیاء سب بستہ کھڑے ہوئے ہیں، رسالت مآب کی تعظیم میں بھی اور حکم رسالت مآب میں بھی، احترام رسالت مآب میں کھڑے ہیں۔ جس کے لیے 1,23,999 انبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کی تعظیم کو محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جائے اس کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ رسالت مآب نے احترام کر کے بتایا بی بی فاطمہ زہرا کا کہ بیٹی کو گودال کی طرف نہ لے کے جاؤ، دفن کرنے کے لیے نہ لے کے جاؤ، بلکہ اگر بیٹی آ جائے تو بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے بتاؤ کہ بیٹی پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے کتنی بڑی رحمت بھیجی گئی ہے، کتنی بڑی رحمت بھیجی گئی ہے بیٹی۔ بیٹی کی تعظیم کرو، اور یہ بھی آپ سنیں اللہ کے رسول نے ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر تعظیم کر لی، بزم رسالت سجی ہوئی ہے، پروانے رسالت شمع رسالت کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے دیدار کے لیے تشریف لائیں۔ جب دیدار کے لیے تشریف لائیں تو رسالت مآب سراپا کھڑے ہو گئے، گویا اللہ کے رسول خود نہیں کھڑے ہو رہے۔ قرآن میں وما محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، تو یہاں پہ یہ ماننا پڑے گی بات کہ گویا ایک باپ ایک بیٹی کے احترام کے لیے نہیں کھڑا ہوا،
بلکہ رسالت فاطمہ کے احترام کے لیے کھڑی ہوئی، تو ایک عہدہ کسی عہدے دار ہی کے لیے، ایک منصب کسی منصب داری کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، تو اب یہ نہ کہیے کہ اللہ کے رسول یعنی ایک باپ ایک بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہوا، بلکہ یہ کہیے ایک منصبدار کے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ایک منصبدار کے احترام کے لیے کھڑا ہوا، ایک عہدیدار کے لیے احترام کے کھڑا ہوا۔ رسالت میں آپ جانتے تھے اگر میں شافع محشر ہوں تو یہ خاتون جنت ہیں، درود بھیج محمد و آل محمد کے۔ اگرچہ مسلمانوں کے ایک طبقے نے جو رسالت مآب کی محبت کی بہت دعائی دیتا ہے، ہر جگہ اس چیز کے اوپر اس بات کرنے کی لگا رہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول ہمائیں، اور کوئی اس چیز کا حقدار نہیں کہ اللہ کے رسول کی توصیف اور تعریف بیان کر سکے۔ اور یہاں تک کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضائل میں تونی نے بہت حدیثیں نقل کی، بہت واقعات نقل کیے، لیکن جس طرح سے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رتبے کو نیچا کرنا چاہتے ہیں، رتبے کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے جنگ سبز، ایک ہے جنگ سرخ۔ جنگ سرخ کیا ہے؟ تلوار کی، بندوقوں کی جنگ۔ اور جنگ سبز کیا ہے؟ سرد بھی جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اندر جڑوں کو کاٹنا، ایسا کام کرو کہ پتہ نہ چلے کہ ہم یعنی منافقانہ، یعنی اللہ کے رسول کی بیٹی کا احترام کر رہے ہیں منافقانہ، ادھر وال احترام کر رہے ہیں، ادھر وال کہہ رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی ایک اور بھی لے آؤ، ایک اور بھی لے آؤ، ایک اور بھی لے آؤ۔ جس طرح سے حضرت علی کے مقابلے میں 3 کھلے ہوئے آئے تھے، اسی طرح سے 3 عورتوں کو بھی لے کے آؤ جو فاطمہ کے ساتھ شمار کی جائیں۔ کہا کہ کیونکہ ان کے خلاف پوری کھل کے نہیں لڑ سکتے تو ان کے خلاف ایک ایسی جنگ بندی کرو، اس طرح سے ان کے خلاف اختلاف پیدا کرو کہ یہی کہہ دو کہ رسول خدا کی 3 بیٹیاں اور تھیں، 4 بیٹیاں تھیں۔ ادھر علی علیہ السلام کے مقابلے میں 3، ادھر وال بی بی فاطمہ زہرا کے مقابلے میں 3 عورتوں کو لے کے آگے کہا کہ 3 اور بیٹیاں تھیں۔ اگرچہ تاریخ دانوں نے انصاف نہیں کیا، اور جن لوگوں نے اس طرح کی روایتوں کو گڑھا وہ یہ بھول گئے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے اور ایک سچ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنا پڑیں گے۔ کہاں کہاں سے عظمت فاطمہ زہرا کو نکالو گے، کہاں کہاں سے اس کو حذف کرو گے۔ چاہے شیعہ تو ہیں جو سادات اطہار ہیں، بی بی فاطمہ زہرا کی نسل سے، سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا کی نسل سے، امام حسن امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین کی نسل سے، نو امام معصوم امام زین العابدین سے امام آخر تک کو مانتے ہیں۔ فقط مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ امام زمانہ کی غیبت کے اوپر پورا ایمان رکھتے ہیں، اور یقین ہے کہ وہ قائم و قیام کریں گے، اور یہ بھی یقین ہے کہ جب وہ قیام کریں گے تو وہ حساب کتاب بعض لوگوں کا بہت خراب کریں گے۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ اس پہ بھی سب کا یقین ہے کہ جب وہ قیام کریں گے تو بعض کا حساب کتاب بہت خراب کریں گے، لوگوں کو امید بھی نہیں ہوئے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اور ان کے ماننے والوں کو بھی یہ امید نہیں ہوئے گی کہ یہ تو بہت ہی گھاٹے کا سودا میرے ساتھ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ان لوگوں کو یہ نہیں پتا، جتنے اہل سنت
حضرات میں سے سید ہیں. ان مورخین سے میں پوچھتا ہوں کوئی بھی اپنی ایک کتاب سے یہ ثابت کر کے دکھائے کہ ابھی تک جتنے بھی دنیا میں اہل سنت میں سے سید آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، کسی ایک نے بھی جھوٹا بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول کی فاطمہ کے علاوہ فلاں بیٹی کی طرف میرا رشتہ نسب جا رہا ہے؟ کوئی ایک بھی اہل سنت ہمیں یہ بتائے جو سید ہو اور وہ یہ بتائے، اپنا شجرہ دکھائے اور کہے کہ ہمارا شجرہ نسب ان 3 بیٹیوں کی طرف کسی میں سے ایک ہے کہ جن کو رسالت مآب کی بیٹی شمار کیا جاتا ہے، اور شیعہ جن کو نہیں مانتے. سوال ہے یہ، سوال ہے، اسلامی مورخوں سے سوال ہے، اسلامی تاریخ نگاروں تاریخ دانوں سے سوال ہے کہ ہمیں کہیں قبر یہ دکھائیں کہ فلاں بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی نسل سے ہیں. سب لوگ یہی بتاتے ہیں، کوئی اپنے کو حسنی بتاتا ہے، کوئی اپنے کو حسینی بتاتا ہے، کوئی اپنے کو کسی سے بتاتا ہے، مگر الحمدللہ کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم رسول کی ان بیٹی سے ہیں، ان بیٹی سے ہیں، ان بیٹی سے ہیں. درود بھیج دیجئے محمد و آل. بے شمار کہتے ہیں کہ رسول کی 3 بیٹیاں تھیں. یہ اسی طرح سے ہے عزیزان گرامی، یہ اسی طرح سے جس طرح سے حضرت مولانا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں یہ ولی آگے بہت سے، فلاں ولی اللہ، فلاں ولی اللہ، فلاں ولی اللہ، فلاں ولی اللہ، فلاں ولی اللہ. جناب وہ ولی اللہ، وہ دو حسنین کریمین کے بہت شہدائی ہیں، وہ پنجتن پاک کے بڑے شہدائی ہیں. تم پنجتن پاک کے شہدائی ہونا کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو تم نے علی کے مقابل کی ولایت ان کی لے کے آئے، یہ بہت گڑبڑ چیز ہے. سب سے بڑی گڑبڑ چیز یہ ہے کہ جو علی کی ولایت کے مقابلے میں ولایتیں لے کے آئے ہو. آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے یہ اہل بیت کے دوست نہیں ہیں، یہ اہل بیت کے دوست نہیں ہیں جو صبح شام حسن و حسین علیہ السلام کی تسبیح پڑھا کرتے، مزاروں کے اوپر قوالی میں اہل بیت کے ترانے گایا کرتے. یہ اہل بیت کے دوست نہیں ہیں. یہ ترانوں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے علی کی ولایت تھی اس طرح سے ان کی بھی ولایت ہے جو قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اگر ایسے ہی اہل بیت سے محبت ہے تو یہ ساری کے ساری قوالیاں، سارے کے سارے ترانے 13 رجب کو کیوں نہیں منعقد کیے جاتے ہیں؟ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کے اوپر. یا علی سارے کے سارے یہ 13 رجب کو کیوں نہیں ہوتے؟ یہ 13 رجب کو فقط شیعوں کی مسجدوں کے اوپر چراغاں کیوں کر دی جاتی ہے؟ 13 رجب کو ادھر کی کسی مسجد پر چراغاں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ منافقانہ چالیں ہیں عزیزان گرامی. اہل بیت کی مدح میں اپنے ایسے کچھ پٹھو چھوڑ دیے ہیں کہ تاکہ جو لعنتوں کے تیر زیادہ آنے والے ہیں وہ مدھم ہو جائیں، کم ہو جائیں. درود بھیج دے محمد و آل محمد کے اوپر.
ایک تھے میرے جان پہچان کے، وہ ولایت کے اوپر بات ہو رہی تھی، علی علیہ السلام کے اوپر بات ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ دیکھیں ولی صاحب وہ اس زمانے کے ولی تھے، یہ اس زمانے کے ولی ہیں، وہ اس زمانے کے ولی تھے، وہ اس زمانے کے ولی ہیں۔ ہم نے کہا تو جب یہ ولی ہیں تو تم ان کو بھی اسی لسٹ میں داخل کر لو جس میں تم نے خلفائے راشدین کو لگا کے رکھا ہے۔ جب تمہارے نزدیک سب کے سب ولی برابری ہیں، عزیزان گرامی، صوفیت جو ہے یہ یاد رکھیے، یہ تشیع میں سلو پائزن چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگرچہ اسی لکھنؤ میں ایک بہت بڑے خاندان، اجتہادی خاندان تھا، انہی کے ایک فرد نے سب سے پہلی کتاب صوفیت کی رد پہ لکھ دی، سب سے بہت مستحکم کتاب جس میں اس کو رد کیا ہے اس کو، اس لیے کہ علی کی ولایت کے سامنے نہ کسی کی ولایت چلے گی، نہ فاطمہ کی صداقت کے سامنے کسی کی صداقت چلے گی۔ نہ علی کی ولایت کے سامنے کوئی ولی آ سکتا، نہ صدیقہ طاہرہ کے مقابلے میں کوئی صدیقہ آ سکتی۔ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کے اوپر۔ ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے، ہم لوگ غیر بیت کے ماننے والے نہیں ہیں۔ سو کی سیدھی اسی ایک بات ہے، ایک جگہ مجلس پڑھنے جائے، انہی نے کہا مولوی صاحب بہت مناسب پڑھیے گا، یہاں کے اوپر خیال کریے گا۔ ہم نے کہا بھیا دیکھو ہم سے وعدہ کرو، اتنا بڑا ماما تمہیں نہیں دکھ رہا کہ ہم شیعہ ہیں، یہ ابا قبا نہیں دکھ رہی ہے کہ یہ منافقین کا لباس نہیں، یہ شیعوں کا لباس ہے۔ جو علی کو نمبر 1 کے اوپر مانتے ہیں، تینوں کی خلافتوں کو کنڈم کر کے، یہ ان کا لباس ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر ہم منبر کے اوپر جا کے کچھ ان کی جیسی بول دیں گے تو کیا وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے جو علی کو چھوڑ دیا؟ ہم نے کہا بھئی یاد رکھو ہم علی والے ہیں، ہم وہی بولیں گے کہ جو رسالت مآب چاہتے ہیں۔ ہم کبھی ادھر سے ادھر رد و بدل ہمارے معاملے میں نہیں ہو سکتا۔ ہم سے یہ توقع نہیں کرو کہ جن کے اوپر ہزاروں لعنتیں پڑتی ہیں ان کی ہم اچھائی کر کے چلے جائیں، اور جن کے اوپر ملائکہ درود و سلام بھیجتی ہیں ان کے فضائل ہم نہ پڑھیں۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ آج کی تاریخ بہت ہی مبروک تاریخ ہے۔ پوری کائنات سب سر قمقموں سے سجا دی جائے تب بھی اس خوشی سے کم ہے کہ جو آج کی تاریخ کی خوشی ہے۔ آج امام حسن امام حسین کی مادر گرامی کی ولادت ہے۔ آج رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ولادت ہے۔ آج زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی ماں کی ولادت ہے۔ آج جو ہے مولا علی امیر المؤمنین کی زوجہ کی ولادت ہے۔ آج خاتون جنت کی ولادت ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی خواتین گزری ہیں نیک، ان سب کی سردار خاتون کی آج ولادت کی تاریخ ہے۔ آج سے بہتر تاریخ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ آج کی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں رسالت مآب کا دل شاد ہو گیا، رسالت مآب کا دل خوش ہو گیا۔ تو اس پرمسرت موقع کے اوپر آل محمد کے چاہنے والے بھی اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے جشن میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ آل محمد علیہ السلام کی نثر کے ذریعے بھی مدح سرائی کرتے ہیں اور نظم کے ذریعے بھی مدح سرائی کرتے ہیں۔
دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے حساب سے نظم کے ذریعے بھی نثر کے ذریعے بھی آل محمد کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ آل محمد ہیں کہ اگر ان کے دروازے سے روٹی جاتی ہے تو پورا سورہ دہر اتر کے آ جاتا ہے۔ حالت رکوع میں ان کے کیاں سے انگوٹھی چلی جاتی ہے تو قرآن کی آیت آ جاتی ہے، یہ بستر کے اوپر سو جاتے ہیں تو قرآن کی آیت آ جاتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے جو عمل یہ کرتے جاتے ہیں پروردگار قرآن کی شکل میں نازل کرتا چلا جاتا ہے۔ درود بھیج دے محمد۔ بس عزیزان گرامی، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، چونکہ شورائے کرام یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں اور یہ محفل ہمارے نانا مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا محمد ذکی صاحب قبلہ اللہ مقامہ، جو زکن صاحب کے نام سے مشہور تھے، حسین آباد انٹر کالج میں دنیات کے پروفیسر تھے، انہی نے اس محفل کو قائم کیا تھا اور یہ اب اول تا آخر اسی مقام کے اوپر یہ محفل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور ان کے انتقال کے بعد میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب القعبہ نور اللہ مرقدہ شریف نے اس محفل کی باغ ڈور سنبھالی، اور میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد ہمارے برادر بزرگ مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کعبہ اسی آب و تاب کے ساتھ اس محفل کو منعقد کر رہے ہیں، اور وہ اس محفل کو پڑھتے تھے۔ اس سال وہ باہر اسی فضائل بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں باہر تشریف لے گئے، ان کا حکم تھا تو میں آپ کے سامنے جو ہوں وہ حاضر ہوا۔ بہرحال ہم اپنی طرف سے اور آپ سبھی حضرات کی طرف سے اپنے وقت کے امام حضرت آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جمیع آئمہ تاریخ خدمت میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور بالاخر جب بھی کسی بڑی بارگاہ میں ولادت کے موقع کے اوپر جایا جاتا ہے مبارکباد دینے کے لیے تو کوئی گفٹ ہدیہ تحفہ لے کے جایا جاتا ہے۔ ہم لوگ خاکی ہیں، وہ نوری ہیں، ہم لوگ ایسا ویسا تحفہ وہاں پہ نہیں لے جا سکتے کہ جو رد ہو جائے۔ ہم لوگ وہی چیز تحفے میں لے کے جائیں گے کہ جس تحفے میں پروردگار بھی شریک ہوگا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ وہ تحفہ ہے کہ جو خدا بھی بھیج رہا ہے، تو تحفتاً ہم غریبوں کی طرف سے، آل محمد کے چاہنے والوں کی طرف سے، آل محمد کی بارگاہ میں بالخصوص بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پنجتن پاک حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں 5 مرتبہ تحفتاً صلوات ارشاد فرما دے۔ اللہم 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 صلی اللہ اللہم صلی اللہ۔ بہرحال جب کسی بڑی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو وہاں سے بھی صدقہ خیرات بڑھتا ہے۔ اے محمد و آل محمد، اگر ہم اپنی زبان سے مانگیں گے تو میرا نقصان ہے، اس لیے کہ ہم اپنی جیسی چیزیں مانگیں گے بہت زیادہ، گھوڑا گاڑی مانگ لیں گے، پوری دنیا کے محل مانگ لیں گے، لیکن آپ کی عطا جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو اے آل محمد، آج سب سے بڑی عید کا دن ہے، ہم آپ کے اختیار میں اپنے تحفے کو دیتے ہیں کہ
آپ کے اختیار میں پوری کائنات ہے۔ میرے آل محمد، جو چیز ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت میں ہم لوگوں کے لیے مناسب ہو، وہ چیزیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اور زبان سے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عاقبت اور عافیت بخیر فرمائیے۔ ہمارے وقت امام آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور سے ہم لوگوں کی آنکھوں کو منور فرمائیے۔ ہم لوگوں کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے انصار و ایوان میں شمار فرمائیے۔ اور جب روز محشر ہم لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں روز قیامت، تو ہم لوگ یہ کہہ کے اٹھائے جائیں کہ ان علی کے چاہنے والوں کو اٹھاؤ، اور ہم لوگوں کے دل میں ولایت مولانا حضرت علی ابن ابی طالب کا چراغ تا قیامت تک روشن رہے، اور آل محمد کے دشمنوں سے بغض و عناد الی یوم القیامہ قائم رہے۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ مولانا ارشاد عباس صاحب کی نظامت میں منتخب شورا کرام بارگاہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں اپنا منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے۔ آپ حضرات گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ظہور پر نور شہزادی کونین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی بات کا آغاز حمد الہی کے ذریعے سے کر رہا ہوں۔ اس کی حمد کہ جس کے پوری کائنات میں جلوہ ہے، آدم میں اس کا جلوہ، آدمیت میں اس کا جلوہ، انسان میں اس کا جلوہ، انسانیت میں اس کا جلوہ، آدم کے علم میں اس کا جلوہ، نوح کے تقوی میں اس کا جلوہ، موسیٰ کی ہیبت میں اس کا جلوہ، عیسیٰ کے زہد میں اس کا جلوہ، ابراہیم کی خلت میں اس کا جلوہ، محمد کی خلق میں اس کا جلوہ۔ وہ اللہ جس کے لیے نسیم امروہی صاحب نے فرمایا کہ کیا حمد ہو اس کی جو آیا ہے نہ نہا ہے، اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھرتی ہے خود روح کہ تو جانے جہاں ہے، کس جا تجھے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکاں ہے، عارف کی حد عقل سے بالا و سمجھ ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے، تو مجمع ازداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، سیکھا نہ کوئی ہر فرق علم میں ماہر، بے گوش کے سامع ہے بغیر آنکھ کے ناظر، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہاں ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، آتا ہے ذہن میں مگر آتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، جتنا ہے جدھر ذوق ادھر اتنا کری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی تلاوت تھی، اس کے بعد فوراً محمد رسول اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مولانا کرتاس کربلائی صاحب کے 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھ نظر آئے محمد۔ بس ذرا سا متوجہ ہو جائے، محفل کا ماحول بنا لیجئے اور ذرا متوجہ ہو جائے تو شاعر آپ کے حوالے کر دوں۔ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھ نظر آئے محمد، مسند پہ وہی بیٹھے گا بس بعد پیمبر، بستر پہ اگر آئے تو بن جائے محمد، مسند پہ وہی بیٹھے گا بس بعد پیمبر، بستر پہ اگر آئے تو بن جائے محمد۔ کون محمد؟ وہ محمد جو سیدہ کونین کے دروازے پہ آ کے سلام کرتا ہے، وہ سیدہ کونین کا دروازہ ہے جس دروازے پر فضیلت ہے تو فاطمہ کے گھر، عزت ہے تو فاطمہ کے گھر، شہرت ہے تو فاطمہ کے گھر، ولایت ہے تو فاطمہ کے گھر، عصمت ہے تو فاطمہ کے گھر، عفت ہے تو فاطمہ کے گھر۔ یوں نہیں تو یوں سمجھ لیجئے، کون فاطمہ؟ صدیقہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، راضیہ فاطمہ، مرضیہ فاطمہ، نہیں ایسے نہیں تو یوں سمجھ لیجئے، اولیاء فاطمہ کے اولیائی فاطمہ کی، مرتضی فاطمہ کے مرتضی فاطمہ کی، مجتبی فاطمہ کے مجتبی فاطمہ کی، ارے خدا فاطمہ کا خدائی فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا
خدائی فاطمہ کی میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا زبا بولنے لگا۔ پوچھا گیا کہ قاتل زہرا ہے کون کون، پوچھا گیا کہ قاتل زہرا ہے کون کون، اصحاب چپ رہے تو دھواں بولنے لگا۔ پوچھا گیا کہ قاتل زہرا ہے کون کون، پوچھا گیا کہ قاتل زہرا ہے کون کون، اصحاب چپ رہے تو دھواں بولنے لگا۔ آئیے حضرات، میں انہی مصرعوں کے سائے میں نعت محمد مصطفیٰ کے فرائض کو انجام دینے کے لیے گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب حاشر لکھنوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نعت محمد مصطفیٰ اور نعت محمد مصطفیٰ بارگاہ معصومہ کونین میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ صلوات بھیجیے آپ حضرات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک پیش کر رہا ہوں، مطلع ملاحظہ فرمائیں حضور، نعت پاک ملاحظہ فرمائیں مطلع لال بھائی۔ کہ کوئی بھی نہیں ثانی باخدا محمد کا، کہ کوئی بھی نہیں ثانی باخدا محمد کا، اور ہر نبی سے افضل ہے مرتبہ محمد کا، ہر نبی سے افضل ہے مرتبہ محمد کا۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہ میں کروں سلام اس کی جشن نور میں آ کر، کہ میں کروں ثنا اس کی، کہ میں کروں ثنا اس کی جشن نور میں آ کر، مجھ کو یہ شرف بخشا شکریہ محمد کا، مجھ کو یہ شرف بخشا شکریہ محمد کا، مجھ کو یہ شرف بخشا شکریہ محمد کا۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہ صرف ایک اشارے سے چاند کے کیے ٹکڑے، کہ صرف ایک اشارے سے، کہ صرف ایک اشارے سے چاند کے کیے ٹکڑے، کون بھول سکتا ہے معجزہ محمد کا،
ذرا سا پانی دیجیے گا سلوات بھیجے ہم حضرت کہ نفسیات کی مائر جانتے راز اس کا کہ نفسیات کے مائر کہ نفسیات کی مائر سلوات بھیجیا بس علی 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 نفسیات کی مائر جانتے راز اس کا کہ نفسیات کے ماہر کہ نفسیات کی مائر جانتے راز اس کا فاطمہ کے بیٹوں کو دیکھنا محمد کا فاطمہ کے بیٹوں کو دیکھنا محمد کا بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے حضرات بطور خاص شعر لال بھائی بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائے کہ دین پر یہ احسان ہے آپ کا ابو طالب رضا بھائی ملاحظہ فرمائے کہ دین پر یہ احسان ہے کہ دین پر یہ احسان ہے آپ کا ابو طالب اپنی سرپرستی میں پالنا محمد اپنی سرپرستی میں پالنا محمد کا اپنی سرپرستی میں پالنا محمد کا سلوات بھیجا بازار کہ زندگی ہے ملاحظہ فرمائے شعر آخری شعر پیش کروں ملاحظہ فرمائے حضور کہ زندگی ہے مومن کی اہل بیت کی الفت کہ زندگی ہے مومن کی کہ زندگی ہے مومن کی اہل بیت کی الفت اور زندگی کا مقصد ہے تذکرہ محمد کا زندگی کا مقصد ہے تذکرہ محمد کا زندگی کا مقصد ہے تذکرہ محمد کا کہ حشر روز محشر سلوات بھیجا بازار کہ حشر روز محشر
آئے گی صدا پیوں کہ حشر روز میں شریعے کہ حشر روز میں شریعے آئے گی صدا پیوں بس خدا اسی کا ہے جو ہوا محمد کا بس خدا اسی کا ہے جو ہوا محمد کا بس خدا اسی کا ہے جو ہوا محمد کا بس خدا بہترین نعت محمد مصطفیٰ کے اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اب جس شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے بس ان کے استقبال میں انہی کے مصرعے آپ کے سامنے پیش کیے دے رہا ہوں کہ در حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، در حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رلائے گا۔ ذرا سا متوجہ ہو کے سن لیجئے، شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ در حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رلائے گا، بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پہ مانگے گا روٹی اور کھائے گا، بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پہ مانگے گا روٹی اور کھائے گا۔ یہ ان کا مقام تو نہیں تھا لیکن انہیں شاید ابھی دلی کے لیے نکلنا ہے، اس لیے مجبوراً انہیں اس مقام پر پڑھایا جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے شاعر اہل بیت عزت مآب جناب ہلال نقوی صاحب سے جو تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ حیدری۔ واقعی یہ افسوس تو بہت ہو رہا ہے کہ ابھی فوراً وہ اچانک مجھے مصرعہ معلوم ہوا اور مولانا نے واٹس ایپ پر بھیجا بھی تھا، وہ میں نے دیکھا نہیں، اور کیونکہ واٹس ایپ میں یوز نہیں کرتا ہوں، ورنہ اس محفل میں خاطر خواہ شرکت درج ہونا چاہیے تھی۔ بہرحال ثواباً اور اس کے پیچھے اور کوئی نظریہ نہیں ہے، سادہ سادہ اشعار ہیں، ایک مطلع اور 5 یا 6 شعر سماعت فرمائیں۔ ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہ عقیدت سے اگر ہم نے فقط ایک شعر لکھا ہے، کہ عقیدت سے اگر ہم نے فقط ایک شعر لکھا ہے، ہوا محسوس جیسے 100 قصیدوں میں قصیدہ ہے۔ کہ عقیدت سے اگر ہم نے فقط ایک شعر لکھا ہے، ہوا محسوس جیسے 100 قصیدوں میں قصیدہ ہے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ چلو یہ عمر مدح فاطمہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیں کہ چلو یہ عمر مدح فاطمہ میں خرچ کرتے ہیں، چلو یہ عمر مدح فاطمہ میں خرچ کرتے ہیں، زمانے کی ثنا گوئی۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، اس میں رواں بھی نہیں ہے ابھی ہے کہ چلو یہ عمر مدح فاطمہ میں خرچ کرتے ہیں، زمانے کی ثنا گوئی میں رسوائی کا خطرہ ہے۔ کہ زمانے کی ثنا گوئی میں رسوائی کا خطرہ ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں، کوئی تارا اتر کے آئے ان میں روشنی رکھ دے۔ کہ کوئی تارا اتر کے آئے ان میں روشنی رکھ دے، برائے مدح زہرا کچھ خیالوں کو سجایا ہے۔ کوئی تارا اتر کے آئے ان میں روشنی رکھ دے، برائے مدح زہرا
کچھ خیالوں کو سجایا ہے، برائے مدح زہرا کچھ خیالوں کو سجایا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ نہیں ہے اپنے امکا میں ثنائے فاطمہ کرنا۔ دیکھیں ایک حقیقت ہے کہ نہیں ہے اپنے امکا میں، نہیں ہے اپنے امکا میں ثنائے فاطمہ کرنا، جہاں تک ہم نے سوچا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہیں ہے اپنے امکان میں ثنائے فاطمہ کرنا، جہاں تک ہم نے سوچا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں حضرات، دیکھیں اس کو بھی خاص طور سے کہ زمیں کی خاک اکثر چلتے چلتے چوم لیتے ہیں۔ سماعت فرمائیں کہ زمیں کی خاک اکثر چلتے چلتے چوم لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہر ذرہ مدحت خانے، ہمیں معلوم ہے ہر ذرہ مدحت خانے زہرا ہے۔ دیکھیں خیال تو میں نے پیش کیا ہے، خیال پیش کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے، میں رواں بھی نہیں ہوں اسی وقت آپ سے پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال آخری شعر، اور بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے، کہ اترتا ہے خیالوں میں فضائل کا یوں ایک گوشہ۔ آخری شعر کہ اترتا ہے خیالوں میں فضائل کا یوں ایک گوشہ، کہ جیسے کوئی سورہ ہے جو سینے پر اترتا ہے۔ اترتا ہے خیالوں میں فضائل کا یوں ایک گوشہ، کہ جیسے کوئی سورہ ہے جو سینے پر اترتا ہے۔ اور عقیدت سے اگر ہم نے فقط ایک شعر لکھا ہے، ہوا محسوس جیسے 100 قصیدوں میں قصیدہ ہے۔ شکریہ شکریہ۔ بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے شاعر اہل بیت جناب ہلال نقوی صاحب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ محفل مقاصدہ طرحی محفل مقاصدہ ہے۔ اس سال کی جو طرح ہے وہ آپ کے ذہن عالیہ میں ہوگا، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے۔ اسی مصرعے پر آپ کے سامنے شعراء کرام کلام پیش کریں گے اور بارگاہ معصوم کونین میں نذران عقیدت بھی پیش کریں گے۔ میں 4 مصرعے پڑھتا ہوں اور شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ شیخ محشر میں تمنا نہ کریں جنت کی، شیخ محشر میں تمنا نہ کریں جنت کی، خنجر عدل خدا بھونک دیا جائے گا۔ شیخ محشر میں تمنا نہ کرے جنت کی، خنجر عدل خدا بھونک دیا جائے گا۔ جتنے بھی دشمن حیدر ہیں انہیں دوزخ میں خشک پتوں کی طرح جھونک دیا جائے۔ جتنے بھی دشمن حیدر ہیں انہیں دوزخ میں خشک پتوں کی طرح جھونک دیا جائے گا، خشک پتوں کی طرح جھونک دیا جائے گا۔ آئیے حضرات، میں انہی مصروں کے سائے میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب عارف سکنوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ آپ سبھی کو جشن کی بہت بہت مبارک ہو۔ جناب فاطمہ زہرا کے چند شعر طرحی مناظر فرمائیں۔ ایک سلاد بجے رسول اللہ نے یہ صاف لفظوں میں بتایا ہے، رسول اللہ نے یہ صاف لفظوں میں بتایا ہے، جسے ہے دشمنی زہرا سے وہ دشمن ہمارا ہے، جسے ہے دشمنی زہرا سے وہ دشمن ہمارا ہے۔ سرے بمبل قصیدہ آپ کا پڑھتے ہیں محفل میں، سرے بمبل قصیدہ آپ کا پڑھتے ہیں محفل میں،
مقدر کا ہمارے آسمانوں پر ستارہ ہے، مقدر کا ہمارے آسمانوں پر ستارہ ہے، جو قایت آیت جسے سونپا خدا نے خود محمد کو، جو قاسم آیت جسے سونپا خدا نے خود محمد کو، پائے تعظیم اس کے واسطے قرآن اٹھتا ہے، پائے تعظیم قرآن اٹھتا ہے، در زہرا پا درزی بن کے آئے ہیں ابھی جبریل، در زہرا پا درزی بن کے آئے ہیں ابھی جبریل، وہ جو اللہ کی مرضی زہرا کا ارادہ ہے، وہ اللہ کی مرضی زہرا کا ارادہ ہے۔ سلام بجے ہم ان کا نام لے کے لعنت بھیجیں گے محفل میں، ہم ان کا نام لے کے لعنت بھیجیں گے محفل میں، جنہی نے فاطمہ زہرا کا دروازہ جلایا ہے، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا دروازہ جلایا ہے، جہاں سورج بھی آتا ہے ادب سے مانگنے خیرات، جسے سورج بھی آتا ہے ادب سے مانگنے خیرات، وہ گھر ہے فاطمہ کا جس جگہ سے نور بٹتا ہے، جس گھر سے فاطمہ کا جس جگہ سے نور بٹتا ہے۔ سلام بجے میری اوقات جو بدعت زہرا کروں عارفون، میری اوقات کیا جو بدعت زہرا کروں عارفون، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے۔ بہترین اشعار آپ کے سامنے عارف سخنوری صاحب پیش کر رہے تھے۔ میں قبل اس کے شاعر کو آپ کے حوالے کروں، جناب عرشی واسطی صاحب کے ایک مطلع دو شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ وہ کہتے ہیں وفا و صبر کا غازی جہان چھوڑ گیا، وفا و صبر کا غازی جہان چھوڑ گیا، وہ ان مرے ہوئے لفظوں میں جان چھوڑ گیا، وہ ان مرے ہوئے لفظوں میں جان چھوڑ گیا، نہ بھرتا مشق سکینہ تو لوگ کہہ دیتے وہ بیچ راستے میں امتحان چھوڑ گیا، نہ بھرتا مشق سکینہ تو لوگ کہہ دیتے وہ بیچ راستے میں امتحان چھوڑ گیا، جہاں میں اس لیے زندہ ہے میثم تمار، جہاں میں اس لیے زندہ ہے میثم تمار، زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا، جہاں میں اس لیے زندہ ہے میثم تمار، زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا۔ آئیے حضرات آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک بہترین ترنم کروں اور حرف التماس لے کے آگے بڑھوں مولانا محمد عباس صاحب سے کہ وہ بارگاہ معصومہ کونین میں آئیں اور منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ بیٹھ کے پڑھیں میرے کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ مطلع حاضر کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ جو بغض مادر حسنین کے ہمراہ زندہ
جو بغض مادر حسنین کے ہمراہ زندہ ہے، اسی کا دونوں عالم میں خسارہ ہی خسارہ ہے، اسی کا دونوں عالم میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا بطور خاص حضرت کہ فدا کے غاصبوں کی گہمایت کر رہے ہو تم، سمجھ لو سارا ناجائز تمہارے منہ کا لقمہ ہے، سمجھ لو سارا ناجائز تمہارے منہ کا لقمہ ہے، اور سبھی معصوم ہیں زیرے کہ سائے فاطمہ، لیکن سبھی معصوم ہیں زیرے کہ سائے فاطمہ، لیکن خدا نے فاطمہ کو مرکز عصمت بنایا ہے، خدا نے فاطمہ کو مرکز عصمت بنایا ہے، اور درود و پاک اہل بیت پر دن رات تم بھیجو، یہ وہ ہیں جن پہ خود اللہ نے صلوات بھیجا ہے، یہ وہ ہیں جن پہ خود اللہ نے صلوات بھیجا ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ تعصب کی ذرا عینک ہٹا کر پڑھ لے اے مفتی، تعصب کے ذرا عینک، تعصب کے ذرا عینک ہٹا کر پڑھ لے اے مفتی، لکھا قرآن کے اندر بھی زہرا کا قصیدہ ہے، لکھا قرآن کے اندر بھی زہرا کا قصیدہ ہے، اور ہم ان کی مدح کرتے ہیں، کرم یہ خاص ہے ورنہ ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے،
اور محمد تذکرہ مقطع سماعت کریں حضرت بطور خاص کہ محمد تذکرہ کرتے رہو بنتے محمد کا عمل یہ مختصر ہے اجر تو اس کا زیادہ ہے ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جناب مولانا محمد عباس صاحب تبلیغی تمام مومنین جو باہر تشریف فرمائیں اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو فرش مسرت پر تشریف لے آئیں یہ محفل مقاصدہ طرحی محفل مقاصدہ ہے اور گراف ایجنسی لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہی ہے مرکز اعضاء پنجتنی چینل یوٹیوب چینل پر لائیو ہو رہی ہے 4 مصرے پڑھتا ہوں اور شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں ایک لفظ کے لیے شجر صاحب قطع بنائے ملاحظہ فرمائیے گا جو مسلسل سن کے مرحب کی گرج جو مسلسل سن کے مرحب کی گرج الٹے پیروں جنگ سے بھاگا کیے بس ذرا سا متوجہ ہو جائے شاعر آپ کے حوالے کر دوں جو مسلسل سن کے مرحب کی گرج الٹے پیروں جنگ سے بھاگا کیے رات بھر وہ بھی علم کی فکر میں مرد بننے کے لیے جاگا کیے رات بھر وہ بھی علم کی فکر میں مرد بننے کے لیے جاگا کیے آئیے حضرات میں انہی مصروں کے سائے میں گزار ہوں بہترین ناظم جناب عمران اترولوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرما دیں حضرات مومنین السلام علیکم پہلے تو آپ تمامی مومنین کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ محفل کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے اور کافی وقت سے شعراء کرام کلام پیش کر رہے ہیں اور آپ محظوظ ہو کے سن رہے ہیں کیوں نہ آپ محظوظ ہو کے سنیں علی کے ذکر پہ علی والے نہیں خوش ہوں گے تو کیا بنی امیہ کی اولادیں خوش ہوں گی شعر ملاحظہ ہو تمہیداً پہلے ایک مطلع اور 1-2 شعر کہ فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا ورنہ تمہیداً 1-4 مصرے فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا ورنہ فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا ورنہ بے اجازت در زہرا پہ نہ آنا ورنہ فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا ورنہ بے اجازت در زہرا پہ نہ آنا ورنہ رب نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے رب نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر شعر ملاحظہ ہو حضور زمین سے آسماں تک فاطمہ زہرا کا چرچا ہے زمین سے آسماں تک فاطمہ زہرا کا چرچا ہے کہ مصروف ثنائے شہزادی سورہ سورہ ہے کہ مصروف ثنائے شہزادی سورہ سورہ ہے زمین سے آسماں تک فاطمہ زہرا کا چرچا ہے کہ مصروف ثنائے شہزادی سورہ سورہ ہے قصیدے کے ہے سر پر آیے تطہیر کی چادر قصیدے کے ہے سر پر آیے تطہیر کی چادر اور اس کے شعر پر قرآن کے سوروں کا پردہ ہے قصیدے کے ہے سر پر آیے تطہیر کی چادر قصیدے کے ہے سر پر آیے تطہیر کی چادر اور اس کے شعر پر قرآن کے سوروں کا پردہ ہے قلم کی روشنائی روشنی بننے ہی والی ہے قلم کی روشنائی
روشنی بننے ہی والی ہے، قلم کی روشنائی روشنی بننے ہی والی ہے، ابھی کاغذ پہ مدح نور شہزادی جو لکھنا ہے، قلم کی روشنائی روشنی بننے ہی والی ہے، قلم کی روشنائی روشنی بننے ہی والی ہے، ابھی کاغذ پہ مدح نور شہزادی جو لکھنا ہے، نمازو روزو حج و زکات و خمس باقی ہے۔ شعر ملاحظہ ہو، نمازو روزو حج و زکات و خمس باقی ہے، نمازو روزو حج و زکات و خمس باقی ہے، یہ سب بی بی فقط تیری محنت کا نتیجہ ہے، یہ سب بی بی فقط تیری محنت کا نتیجہ ہے، یہ سب بی بی فقط تیری محنت کا نتیجہ ہے۔ تضمین ملاحظہ فرمائیے گا، قلم کی روشنائی روشنی بننے ہی والی ہے، تضمین ملاحظہ فرمائیے گا حضرات، قلم کی روشنائی روشنی بننے ہی والی ہے، ابھی کاغذ پہ مدح نور شہزادی جو لکھنا ہے۔ ارے سوال اس بات کا ہے کس لیے پھر دور ہے امت، سوال اس بات کا ہے کس لیے پھر دور ہے امت، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے، سوال اس بات کا ہے کس لیے پھر دور ہے امت، سوال اس بات کا ہے پھر کس لیے پھر دور ہے امت، سوال اس بات کا ہے، سوال اس بات کا ہے، سوال اس بات کا ہے، قلم کی روشنائی روشنی بننے ہی والی ہے، ابھی کاغذ پہ مدح نور شہزادی جو لکھنا ہے، سوال اس بات کا ہے کس لیے پھر دور ہے امت، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے۔ سقیفہ کی یہ کارستانیاں سب سے انوکھی ہے، سقیفہ کی یہ کارستانیاں سب سے انوکھی ہیں، سقیفہ کی یہ کارستانیاں سب سے انوکھی ہیں، جو پہلے جنگ سے بھاگا وہی پہلا خلیفہ ہے، سقیفہ کی یہ کارستانیاں سب سے انوکھی ہے، سقیفہ کی یہ کارستانیاں سب سے انوکھی ہے، سقیفہ کی یہ کارستانیاں، سقیفہ کی یہ کارستانیاں، سقیفہ کی یہ کارستانیاں سب سے انوکھی ہیں، جو پہلے جنگ سے بھاگا وہی پہلا خلیفہ ہے، جو پہلے جنگ سے بھاگا وہی پہلا خلیفہ ہے، سوال اس بات کا ہے کس لیے پھر دور ہے امت، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے، سقیفہ کی یہ کارستانیاں سب سے انوکھی ہیں، جو پہلے جنگ سے بھاگا وہی پہلا خلیفہ ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، جو پہلے جنگ سے بھاگا وہی پہلا خلیفہ ہے۔ ارے سزا وہ پاؤ گے جو موت نے دیکھی نہیں ہوگی، سزا وہ پاؤ گے جو موت نے دیکھی نہیں ہوگی، فدق کے لوٹنے والوں ابھی انصاف ہونا ہے، سزا وہ پاؤ گے جو موت نے دیکھی نہیں ہوگی، سزا وہ پاؤ گے جو موت نے دیکھی نہیں ہوگی، سزا وہ پاؤ گے جو موت نے دیکھی نہیں ہوگی، فدق کے لوٹنے والوں ابھی انصاف ہونا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، سزا وہ پاؤ گے جو موت نے دیکھی نہیں ہوگی، فدق کے لوٹنے والوں ابھی انصاف ہونا ہے۔ سقیفہ کی یہ کارستانیاں سب سے انوکھی ہیں، جو پہلے جنگ سے بھاگا وہی پہلا خلیفہ ہے۔ قلم کی روشنائی روشنی بننے ہی والی ہے، ابھی کاغذ پہ مدح نور شہزادی جو لکھنا ہے، مقطع ملاحظہ ہو۔ سقیفہ کی یہ کارستانیاں سب سے انوکھی ہیں، جو پہلے جنگ سے بھاگا وہی پہلا خلیفہ ہے۔ مقطع ملاحظہ ہو کہ تیرے رومال میں محفوظ ہیں عمران کے آنسو، تیرے رومال میں محفوظ ہیں عمران کے آنسو، تیرے رومال میں محفوظ ہیں عمران کے آنسو، وگرنہ من علیہ فان میں وہ بھی تو آتا ہے۔ تیرے رومال میں محفوظ ہے عمران کے آنسو، تیرے رومال میں محفوظ ہے عمران کے آنسو،
تیرے رومال میں محفوظ ہیں عمران کے آنسو، وگرنہ من الحیا فان میں وہ بھی تو آتا ہے۔ تیرے رومال میں قلم کی روشنائی روشنی بننے ہی والی ہے۔ ابھی کاغذ پہ مدحِ نور شہزادی جو لکھنا ہے، ثقیفہ کی یہ کارستانیاں سب سے انوکھی ہیں۔ جو پہلے جنگ سے بھاگا وہی پہلا خلیفہ ہے، جو پہلے جنگ سے بھاگا وہی پہلا خلیفہ ہے۔ تیرے رومال میں محفوظ ہیں عمران کے آنسو، وگرنہ من علیہ فان میں وہ بھی تو آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جناب عمران اترولوی صاحب۔ بہترین، کوئی ماحول اور تمہید بنانے کی ضرورت نہیں، بغیر کسی تمہید کے میں گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب شجر بارہ بنکوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرما دیں۔ سبب یہ بھی ہے جو قسمت پہ سجدہ ناز کرتا ہے، سبب یہ بھی ہے جو قسمت پہ سجدہ ناز کرتا ہے، سبب یہ بھی ہے جو قسمت پہ سجدہ ناز کرتا ہے، علی کے واسطے بھی تیرا آنچل مسلح ہے۔ سبب یہ بھی ہے جو قسمت پہ سجدہ ناز کرتا ہے، علی کے واسطے علی کے واسطے تیرا آنچل مسلح ہے۔ چمکتا دن کا سورج چاندنی شب کی یہ کہتی ہے، چمکتا دن کا سورج چاندنی شب کی یہ کہتی ہے، تیرے دم سے اجالا تھا تیرے دم سے اجالا ہے، تیرے دم سے اجالا تھا تیرے دم سے اجالا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، خدا جانے تمہاری پردہ داری کی حدیں کیا ہیں، خدا جانے تمہاری پردہ داری کی حدیں کیا ہیں، نمازوں نے وضو کر کے تمہاری سمت دیکھا ہے، نمازوں نے وضو کر کے تمہاری سمت دیکھا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ شب قدر الہی کا ملے نہ اجر کیوں مجھ کو، شب قدر الہی کا ملے نہ اجر کیوں مجھ کو، تیرے دشمن پہ لعنت رات دن میرا وظیفہ ہے، شب قدر الہی کا ملے نہ اجر کیوں مجھ کو، تیرے دشمن پہ لعنت رات دن میرا وظیفہ ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے، تیرے دشمن پہ لعنت رات دن میرا وظیفہ ہے، تیرے دشمن پہ لعنت رات دن میرا وظیفہ ہے۔ اور تضمین بھی ملاحظہ فرمائے، تیرے دشمن پہ لعنت رات دن میرا وظیفہ ہے، خلوص دل سے اس مصرے کی میں تائید کرتا ہوں۔ بلال بھائی تضمین ملاحظہ فرمائے، دیکھے گا، خلوص دل سے اس مصرے کی میں تائید کرتا ہوں، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے۔ خلوص دل سے اس مصرے کی میں تائید کرتا ہوں، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے۔ ایک بابا سے بلند صلوات۔ یہ تو جناب شجر بارہ بنکوی صاحب جو بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مؤذن ولایت علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کی والدہ اس وقت سخت علیل ہے، دعا گو ہیں کہ شہزادی کونین کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائیں۔ میں مولانا بلال کاظمی صاحب کے ایک مطلع دو شعر پڑھ کے شاعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، حسین ایسے بھی موجز بیان رکھتے ہیں، حسین ایسے بھی موجز بیان رکھتے ہیں جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں، حسین ایسے بھی موجز بیان رکھتے ہیں جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں۔ یہ زندگی ہے سفر
اور ہم مسافر ہیں مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں. یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں. یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھپائیں. شعر نظر کرتا ہوں، شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھپائیں، پروں میں اتنی کہاں یہ اڑان رکھتے ہیں. یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھپائیں، پروں میں اتنی کہاں یہ اڑان رکھتے ہیں. آئیے حضرات، میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا مرزا رضا عباس صاحب کے فرزند جناب محسن عباس قمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرما دیں. باواز بلند نعرہ صلوات. سر ممبر میرے ہونٹوں پہ جو یہ مدح زہرا ہے، سر ممبر میرے ہونٹوں پہ جو یہ مدحت زہرا ہے، نہیں کم عرش اعظم سے ہر ایک ممبر کا زینہ ہے، نہیں کم عرش اعظم سے ہر ایک ممبر کا زینہ ہے. جناب فاطمہ زہرا کا حق جس نے بھی چھینا ہے، جناب فاطمہ زہرا کا حق جس نے بھی چھینا ہے، وہ حقدار تبرہ تھا، وہ حقدار تبرہ ہے. وہ حقدار تبرہ تھا، وہ حقدار تبرہ ہے. ہے کس گنتی میں حور و ملائک جن و انسا، ہے کس گنتی میں حور و ملائک جن و انسا، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے. جناب فاطمہ زہرا اس کے لیے رحمت نظر آئیں، جناب فاطمہ زہرا اس کے لیے رحمت نظر آئیں. جہاں میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، جہاں میں رحمت للعالمین جو بن کے آیا ہے. زمانے میں یہ شرف فاطمہ زہرا کو ہے حاصل، زمانے میں یہ شرف فاطمہ زہرا کو ہے حاصل. فرشتہ موت کا بھی ان کے دروازے پہ آ کے ٹھہرا ہے، فرشتہ موت کا بھی ان کے دروازے پہ آ کے ٹھہرا ہے. ملا مریم کو ایک معصوم بیٹا حق کی جانب سے، ملا مریم کو ایک معصوم بیٹا حق کی جانب سے. پسر معصوم جس کے 11 ہیں وہ صرف فاطمہ ہیں، پسر معصوم جس کے 11 ہیں وہ صرف فاطمہ ہیں. دعائیں دے رہا ہوگا مجھے یہ سورہ کوثر، دعائیں دے رہا ہوگا مجھے یہ سورہ کوثر، جو محسن کی زباں پہ آج زہرا کا قصیدہ ہے، جو محسن کی زباں پہ آج زہرا کا قصیدہ ہے. باواز بلند نعرہ صلوات. یہ تھے جناب محسن عباس قمی صاحب. آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں استاد محترم علی جناب مولانا ساجد علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ ساجد رضا صاحب وہ آئیں اور بارگاہ معصومہ کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. دیکھے گا شاید کسی قابل ہو کہ کتاب عفت و عصمت وہ شہزادی کریمہ ہے، کتاب عفت و عصمت وہ شہزادی کریمہ ہے، جو مصدر ہے طہارت کا ولایت کا نگینہ ہے، جو مصدر ہے طہارت کا ولایت کا نگینہ ہے. وہی ہے سر ستارے کا جہاں کوثر کی آیت ہے، وہی ہے سر ستارے کا جہاں کوثر کی آیت ہے. قسم و نجم کی قرآن زہرا کا قصیدہ ہے، قسم و نجم کی قرآن زہرا کا قصیدہ ہے. دل شہزادی کونین جن سے بھی شکستہ ہے، دل شہزادی کونین جن سے بھی شکستہ ہے. خدا راضی نہیں ہوگا یہی اپنا عقیدہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اجازت دیجیے گا. تو جنت کی آرزو بھی اور بغض علی بھی ہے،
توجہ چاہوں گا اس پہ کہ جنت کی آرزو بھی اور بغض علی بھی ہے، ہنس کر ملک ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. پھر سے ایک توجہ چاہوں گا کہ جنت کی آرزو بھی اور بغض علی بھی ہے، ہنس کر ملک نے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. دیکھیں ایک لفظ جو ہے اللہم صلی اللہ، ایک لفظ جو ہے چھوٹ گیا، پورا مصرع جو ہے خراب ہو گیا. بہرحال جنت کی آرزو بھی اور بغض علی بھی ہے، ہنس کر کہا ملک نے یہ اچھا لطیفہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اب یوسف زہرائی کی شان میں اسی بحر میں دیکھے گا کہ یہ اشک نہیں مولا امید کی راہوں میں، یہ اشک نہیں مولا امید کی راہوں میں، جو ریاض کا دریا ہے یہ اس کا سفینہ ہے. یہ اشک نہیں مولا امید کی راہوں میں، جو یاس کا دریا ہے یہ اس کا سفینہ ہے. اب وصل تمنا کو پوری بھی کرو آ کر، اب وصل تمنا کو پوری بھی کرو آ کر، بن آپ میرے مولا جینا کوئی جینا ہے. اب وصل تمنا کو پوری بھی کرو آ کر، اب وصل تمنا کو پوری بھی کرو آ کر، بن آپ میرے مولا جینا کوئی جینا ہے. تو جو کچھ بھی تمنا ہے سب کچھ یہ بتا دیں گی. توجہ چاہوں گا، جو کچھ بھی تمنا ہے سب کچھ یہ بتا دیں گی. یہ آنکھ تم ہی رکھ لو یہ اپنا عریضہ ہے. جو کچھ بھی تمنا ہے یہ سب کچھ بتا دیں گی. یہ آنکھ تم ہی رکھ لو یہ اپنا عریضہ ہے. تو میرے الفاظ ساجد ان کی مدحت کے نہیں قابل، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے علی جناب مولانا ساجد رضا صاحب. 4 مصرے پیش کرتا ہوں، شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبی تو نہیں، دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبی تو نہیں، یہ تیرا وہم گما ہے میرا یقین تو نہیں، تیرا وجود گما ہے میرا یقین تو نہیں. میں فاطمہ ہوں صداقت پہ وہ دلیل بھی ہوں، اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں. میں فاطمہ ہوں صداقت پہ وہ دلیل بھی ہوں، اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں. آئیے حضرات، میں انہی مصروں کے سائے میں گزار ہوں علی جناب مولانا ہلال رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. مطلب ملاحظہ کیجیے گا. قلم سے نام جب بھی فاطمہ زہرا کا لکھا ہے، قلم سے نام جب بھی فاطمہ زہرا کا لکھا ہے، خدا کر آیہ تطہیر نے کاغذ کو چوما ہے. قلم سے نام جب بھی فاطمہ زہرا کا لکھا ہے، خدا کا آیہ تطہیر نے کاغذ کو چوما ہے. شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ کرم دست خدا نے کر دیا ہے میرے ہاتھوں پر، کرم دست خدا نے کر دیا ہے میرے ہاتھوں پر. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ملاحظہ کیجیے، قلم سے نام جب بھی فاطمہ زہرا کا لکھا ہے، خدا کا آیہ تطہیر نے کاغذ کو چوما ہے، کرم دست خدا نے کر دیا ہے میرے ہاتھوں پر. اب بعد میں ملاحظہ کیجیے گا، کرم دست خدا نے کر دیا ہے میرے ہاتھوں پر، ثنائے فاطمہ کا میں نے بھی آدم بنایا ہے. کرم دست خدا نے کر دیا ہے میرے ہاتھوں پر، ثنائے فاطمہ کا میں نے بھی آدم بنایا ہے. اور نہیں ہے کفو جس کا جز نصیری کا خدا کوئی،
نہیں ہے کفو جس کا جز نصیری کا خدا کوئی، خدا کی کل خدائی میں محمد کی وہ زہرا ہے، خدا کی کل خدائی میں محمد کی وہ زہرا ہے۔ شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ تمہارا نام تاج آیہ تطہیر ہے بی بی، تمہارا نام تاج آیہ تطہیر ہے بی بی، تمہارا ذکر دنیا طہارت کا قصیدہ ہے، تمہارا ذکر دنیا طہارت کا قصیدہ ہے۔ صفِ مدحت سرا میں حیثیت کیا میرے جیسوں کی، صفِ مدحت سرا میں حیثیت کیا میرے جیسوں کی، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے، صفِ مدحت سرا میں حیثیت کیا میرے جیسوں کی، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے۔ شعر کی رعایت ملاحظہ کیجئے گا، حضور دعا چاہتا ہوں میں کہ رکھی تعظیم میں جس نے جبیں دہلیز زہرا پر، رکھی تعظیم میں جس نے جبیں دہلیز زہرا پر، مقدر اس کا زہرا کی طرح دنیا میں چمکا ہے، مقدر اس کا زہرا کی طرح دنیا میں چمکا ہے۔ ذلیل و خوار ہو زہرا کا ہر دشمن زمانے میں، ذلیل و خوار ہو زہرا کا ہر دشمن زمانے میں، سبب یہ بھی ہے جو قرآن میں حکم تبرہ ہے، سبب یہ بھی ہے جو قرآن میں حکم تبرہ ہے۔ ذلیل و خوار ہو زہرا کا ہر دشمن زمانے میں، سبب یہ بھی ہے جو قرآن میں حکم تبرہ ہے۔ پیمبر نے شفا کے واسطے چادر طلب کی ہے، پیمبر نے، آخری شعر مقطع، پیمبر نے شفا کے واسطے چادر طلب کی ہے، ہوا ثابت رسولوں کے لیے زہرا مسیحا ہے، شفا کے واسطے، پیمبر نے شفا کے واسطے چادر طلب کی ہے، ہوا ثابت رسولوں کے لیے زہرا مسیحا ہے۔ ہلال ان کو بھلا کیوں کر ہو خوف گرمی محشر، ہلال ان کو بھلا کیوں کر ہو خوف گرمی محشر، عزاداروں کے سر پر چادر زہرا کا سایہ ہے، عزاداروں کے سر پر چادر زہرا کا سایہ ہے۔ محبت آپ کی بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے مولانا ہلال رضوی صاحب۔ ایک مطلع چند شعر پڑھتا ہوں اور شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ہم نے جو شہ کا عزا خانہ سجا رکھا ہے، اس طرح خلد بری گھر کو بنا رکھا ہے، اے خالق کی عبادت تو ایک شہ کا ماتم، اور پھر مقصد تخلیق میں کیا رکھا ہے۔ پھر سے بکنے لگے کچھ لوگ خلاف مولا، بھیج دے اس کو خدا جس کو چھپا رکھا ہے، بھیج دے اس کو خدا جس کو چھپا رکھا ہے۔ پوری مجلس میں کہیں نام علی لیتے نہیں، تم نے کیوں ایسوں کو ممبر پہ بٹھا رکھا ہے، پوری مجلس میں کہیں نام علی لیتے نہیں، تم نے کیوں ایسوں کو ممبر پہ بٹھا رکھا ہے۔ ایک شعر نظر کر رہا ہوں اور اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہم نے جو شہ کا عزا خانہ سجا رکھا ہے، اس طرح خلد بری گھر کو بنا رکھا ہے، اے خالق کی عبادت تو ایک شہ کا ماتم، اور پھر مقصد تخلیق میں کیا رکھا ہے۔ پھر سبکنے لگے کچھ لوگ خلاف مولا، بھیج دے اس کو خدا جس کو چھپا رکھا ہے، پوری مجلس میں کہیں نام علی لیتے نہیں، تم نے کیوں ایسوں کو ممبر پہ بٹھا رکھا ہے۔ ممبر حق ہے یہاں کھل کے پڑھو قتل بطول، ممبر حق ہے یہاں کھل کے پڑھو قتل بطول، نام کیوں قاتل زہرا کا چھپا رکھا ہے۔ ممبر حق ہے یہاں کھل کے پڑھو قتل بطول، ممبر حق ہے یہاں کھل کے پڑھو قتل بطول، نام کیوں قاتل زہرا کا چھپا رکھا ہے۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے سائے میں گزار ہوں جناب سرور دبیری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ ایک اور نعرہ صلوات بھیجیں حضرات۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کے روز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک مطلع 3-4 شعر حاضر خدمت ہیں، دیکھیے گا، دیکھیے گا فیضان بھائی۔ کہ شرف کونین میں یہ فاطمہ زہرا نے پایا ہے، کہ شرف کونین میں یہ فاطمہ زہرا نے پایا ہے، کہ شرف کونین
فاطمہ زہرا نے پایا ہے، رسول اللہ کی بیٹی بھی اور ابیہا ہے، رسول اللہ کی بیٹی بھی اور ابیہا ہے، رسول اللہ کی بیٹی بھی اور ابیہا۔ شعر دیکھیے بطور خاص دیکھیے گا کہ کیا ہے خلق رب نے جس کی خاطر نور مرسل کو، کیا ہے خلق رب نے جس کی خاطر نور مرسل کو، فقط دنیا میں وہ ایک فاطمہ زہرا ہے، زہرا ہے، فقط دنیا میں وہ ایک فاطمہ زہرا ہے، زہرا ہے۔ اور شعر دیکھیے بطور خاص کہ علی شوہر تیرا حسنین سے بیٹے نبی بابا، کہ علی شوہر تیرا حسنین سے بیٹے نبی بابا، کہ یہ سچ ہے سورہ کوثر جو ہے تیرا قصیدہ ہے، یہ سچ ہے سورہ کوثر جو ہے تیرا قصیدہ ہے، یہ سچ ہے سورہ کوثر جو ہے تیرا قصیدہ ہے۔ اور یہ پردے کا چلن جو ہے ہماری قوم میں قائم، یہ پردے کا چلن ہے جو ہماری قوم میں قائم، جناب سیدہ یہ آپ کی چادر کا صدقہ ہے، جناب سیدہ یہ آپ کی چادر کا صدقہ ہے۔ ہلال بھائی شعر دیکھیے بطور خاص دیکھیے، خوشبو دیکھیے گا، ماموں دیکھیے گا کہ تیری چادر کے صدقے میں نبوت نے شفا پائی، کہ تیری چادر کے صدقے میں نبوت نے شفا پائی، محمد سب کی خاطر تو محمد کی مسیحا ہے، محمد تیری چادر کے صدقے میں نبوت نے شفا پائی، محمد سب کی خاطر تو محمد کی مسیحا ہے، محمد سب کی خاطر تو محمد کی مسیحا ہے۔ آخری شعر دیکھیے گا کہ تو فخر مریم و سارا، تیرے رتبے کا کیا کہنا، کہ تو فخر مریم و سارا، تیرے رتبے کا کیا کہنا، خدائے پاک خود قرآن میں تیری حمد کرتا ہے، خدائے پاک خود قرآن میں تیری حمد کرتا ہے۔ اور مختلف لکھیے گا کہ فروع دین سے حاصل کیا، فروع دین سے حاصل کیا بچپن میں جو سرور، کہ فروع دین سے حاصل کیا
بچپن میں جو سرور جہاں بدلا مگر میرا وہی پختہ عقیدہ ہے، جہاں بدلا مگر میرا وہی پختہ عقیدہ ہے، جہاں بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جناب سرور دبیری صاحب۔ میں بنا کسی تمہید گزار ہوں جناب عباس مہدی افتخاری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ غیر ترہی کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ ترہی کا نام ہے، غیر ترہی پڑھ ہی نہیں سکتے تو مسئلہ ہی نہیں، یہ قانون ہے۔ حضرات آپ سب کو آمد جناب صدیق طاہرہ بہت بہت مبارک ہو۔ ایک مطلع اور 5 اشعار اور جلدی ہو گئے، کچھ شعر نعرہ حیدری۔ السلام علیکم، عرض کر رہا ہوں ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تمہارے در پر شہزادی یہ ہم نے خوب دیکھا ہے، تمہارے در پر شہزادی یہ ہم نے خوب دیکھا ہے، تمہارے در پر شہزادی یہ ہم نے خوب دیکھا ہے، جو قسمت میں نہیں لکھا ہوا ہوتا وہ ملتا ہے، جو قسمت میں نہیں لکھا ہوا ہوتا وہ ملتا ہے۔ تھوڑا سا آپ حضرات ہم آہنگ ہو جائیں گے اور دعاؤں سے نوازیں گے تو میرا کلیجہ گز بھر کا ہو جائے گا، حوصلہ افزائی ہوگی میری۔ صداقت کو تمہاری کوئی کاذب لاکھ جھٹلائے، بھائی ملاحظہ کریں شعر، صداقت کو تمہاری کوئی کاذب لاکھ جھٹلائے، قسم مجھ کو کہ صدیقہ تمہارا ہی لقب تھا ہے، قسم مجھ کو کہ صدیقہ تمہارا ہی لقب تھا ہے، قسم مجھ کو کہ صدیقہ تمہارا ہی لقب تھا ہے۔ یہ شعر نظر کر رہا ہوں حضرات علماء سے، خصوصی طور پر دعاؤں کا خواستگار ہوں، اور برادران ہمارے خصوصی طور پر دعاؤں سے نوازیں گے۔ تیرے بابا کو جو کہتے تھے ابتر سورہ کوثر، تیرے بابا کو جو کہتے تھے ابتر سورہ کوثر،
کوثر خدا کا ان کے منہ پر ایک تبرائی تماچا ہے خدا کا تبرائی تماچا ہے. شکریہ. صدقے علی 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 صداقت کو تمہاری کوئی کاذب لاکھ جھٹلائے قسم مجھ کو کہ صدیقہ تمہارا ہی لقب تھا ہے تیرے بابا کو جو کہتے تھے ابتر سورہ کوثر خدا کا ان کے منہ پر ایک تبرائی تماچا ہے خدا کا کے منہ پر ایک تبرائی تماچا ہے. دیکھیں اہل ملہ ولا کا مجمع بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں. شعر بطور خاص ملاحظہ کریں. ہو تم اس مرسل اعظم کی خاطر سایہ رحمت. دیکھیں دعاؤں سے نوازیں گے مجھے. ہو تم اس مرسل
اعظم کی خاطر سایہ رحمت کہ جس کے سایہ لطف و کرم میں ساری دنیا ہے، کہ جس کے سایہ لطف و کرم میں ساری دنیا ہے۔ یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، اور بی بی کی بارگاہ میں عریضہ بھی ہے، عرضی بھی ہے، التماس بھی ہے، التجا بھی ہے، دعا بھی ہے۔ ہم سب کی طرف سے یہ شعر بی بی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں۔ ہمارا صفحہ تقدیر پلٹے گا تیرے در پر۔ دیکھیں ہم آہنگ ہوں گے آپ انشاءاللہ۔ ہمارا صفحہ تقدیر پلٹے گا تیرے در پر، زمانہ کچھ کہے بی بی ہمیں تم پر بھروسہ ہے۔ زمانہ کچھ کہے بی بی ہمیں تم پر بھروسہ ہے۔ زمانہ کچھ کہے بی بی ہمیں تم پر بھروسہ ہے۔ اور یہ شعر بس آخری ملاحظہ کر لیں اور مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ یہ ہم سب کی طرف سے ایک بار پھر زمانے والوں کو ایک اعتراض کا جواب دیا۔ ہمارا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہوتا ہے بے بنیاد۔ دیکھیں بڑی جرات کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، دہاڑ کے، ہمارا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہوتا ہے بے بنیاد، جنا ہم جائیں گے یہ حضرت زہرا کا وعدہ ہے، جنا ہم جائیں گے یہ حضرت زہرا کا وعدہ ہے۔ تمہارے در پہ شہزادی یہ ہم نے خوب دیکھا ہے۔ بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جناب عباس مہدی افتخاری صاحب۔ میں گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب یاور مہدی تخلص مسرت لکھنوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری۔ پیش خدمت کہ عبادت میں سخاوت میں طہارت میں تو اعلیٰ ہے، عبادت میں سخاوت میں
طہارت میں تو اعلیٰ ہے، اولیے اوصاف پیغمبر جو پیکر فاطمہ کا ہے، لیے اوصاف پیغمبر جو پیکر فاطمہ کا ہے۔ یہ بھی دیکھیے شعر کہ زمین سے آسمان، آسمان سے عرش اعظم تک، زمین سے آسمان، آسمان سے عرش اعظم تک، جہاں میں فاطمہ کے نور کا پھیلا اجالا ہے، جہاں میں فاطمہ کے نور کا پھیلا اجالا ہے۔ یہ بھی دیکھیں شعر بطور خاص کہ تیرا رتبہ رسولوں سے سوا مجھ کو نظر آیا، تیرا رتبہ رسولوں سے سوا مجھ کو نظر آیا، اور نبی کے بعد تیری منزلت دنیا میں اعلیٰ ہے، نبی کے بعد تیری منزلت دنیا میں اعلیٰ ہے، اور خدا سے پائے ہیں تو نے سبھی اوصاف پیغمبر، خدا سے پائے ہیں تو نے سبھی اوصاف پیغمبر، اور لقب میں ابیہا ہے، لقب تیرا نرالا ہے، لقب میں ابیہا ہے، لقب تیرا نرالا ہے، اور محمد مصطفیٰ تعظیم کرنے کے لیے اٹھیں، محمد مصطفیٰ تعظیم کرنے کے لیے اٹھیں، یہ تیری منزلت کو جاننے کا ایک اشارہ ہے، یہ تیری منزلت کو جاننے کا ایک اشارہ ہے، اور ولائے فاطمہ جس کا دل محروم ہو جائے، ولائے فاطمہ سے جس کا دل محروم ہو جائے، تو پھر اس شخص کا نعرے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، پھر اس شخص کا نعرے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، اب بلائیں دور رہتی ہیں عزاداروں سے دنیا میں، بلائیں دور رہتی ہیں عزاداروں سے دنیا میں، عزاداروں
کے سر پہ حضرت زہرا کا سایہ ہے اللہم صلی عزاداروں کے سر پہ حضرت زہرا کا سایہ ہے اور محمد مصطفیٰ کی سیرت اطہر بتائے گی. دیکھیے شعر پیش ہے کہ محمد مصطفیٰ کی سیرت اطہر بتائے گی کہ ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے. ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے. دیکھیے مقطع پیش کہ ثنا گو فاطمہ زہرا کا دنیا میں مسرت ہے. ثنا گو فاطمہ زہرا کا دنیا میں مسرت ہے. یہی تو عزت دنیا و عقبہ کا حوالہ ہے. یہی تو عزت دنیا و عقبہ کا حوالہ ہے. عبادت میں سخاوت میں طہارت میں تو اعلیٰ ہے. لیے اوصاف پیغمبر جو پیکر فاطمہ کا ہے. یہ تھے جناب مسرت لکھنوی صاحب. میں بنا کسی تمہید گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب فیضان جعفر صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. بلند ترین نعرے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پڑھیں. ایک صلوات پڑھیں بھائی محمد و آل محمد پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھیں. دیکھیں دو مطلب چند اشعار کہ عدو مرتضیٰ کو یہ قیامت کا اشارہ ہے. عدو مرتضیٰ کو یہ قیامت کا اشارہ ہے. علی نے ڈوبتا سورج جو مغرب سے نکالا ہے. کہ عدو مرتضیٰ کو یہ قیامت کا اشارہ ہے. علی نے ڈوبتا سورج جو مغرب سے نکالا ہے. ہزاروں مرتبہ نبیوں نے جس کو آزمایا ہے. ہزاروں مرتبہ نبیوں نے جس کو آزمایا ہے. تبرہ خاطر زہرا پر ایک ایسا وظیفہ ہے کہ تبرہ خاطر زہرا پر ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہوا آغوش مرسل میں نزول سورہ کوثر. ہوا آغوش مرسل میں نزول سورہ کوثر. بھلا اللہ کو کب تانا ابتر گوارا ہے. ہوا آغوش مرسل میں نزول سورہ کوثر. بھلا اللہ کو کب تانا ابتر گوارا ہے. بھلا اللہ کو کب تانا ابتر گوارا ہے. کہ فرشتہ خلد کا وہ جس کو سب رضوان کہتے ہیں. کہ فرشتہ خلد کا وہ جس کو سب رضوان کہتے ہیں. وہی تو فاطمہ کے گھر پر درزی بن کے آتا ہے. کہ وہی تو فاطمہ کے گھر پر درزی بن کے آتا ہے. کہ خدا نے اوج بخشا ہے اسے دونوں جہانوں میں. خدا نے اوج بخشا ہے اسے دونوں جہانوں میں. در زہرا پر رکھا جس کی قسمت کا ستارہ ہے.
در زہرا پر رکھا جس کی قسمت کا ستارہ ہے، ہماری زندگی کے ہیں یہی وہ قیمتی لمحے، ہماری زندگی کے ہیں یہی وہ قیمتی لمحے، ثنائے فاطمہ میں وقت جو ہم نے گزارا ہے، ثنائے فاطمہ میں وقت جو ہم نے گزارا ہے، بشکل منقبت جو چند سطریں لے کے آئے ہو، بشکل منقبت جو چند سطریں لے کے آئے ہو، یہی تو اصل میں فیضان جنت کا نوشتہ ہے، بشکل منقبت جو چند سطریں لے کے آئے ہو، یہی تو اصل میں فیضان جنت کا نوشتہ ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جناب فیضان جعفر صاحب۔ میں بنا کسی تمہید گزار ہوں جناب قاری فرقان صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ ایک صلوات دیں حضرات۔ دو مطلع اور چند شعر۔ علی و فاطمہ کا نام میں نے جب بھی لکھا ہے، علی و فاطمہ کا نام میں نے جب بھی لکھا ہے، علی و فاطمہ کا نام میں نے جب لکھا ہے، کیا محسوس پھر ہم نے اجالا ہی اجالا ہے، کیا محسوس پھر ہم نے اجالا ہی اجالا ہے۔ اور اس نے مطلب دیکھیں کہ تمہارے در کے ذروں نے شرف کچھ ایسا پایا ہے، تمہارے در کے ذروں نے شرف کچھ ایسا پایا ہے، کوئی سورج تو کوئی چاند بن کر جگمگایا ہے، کوئی سورج یا لے تمہارے در کے ذروں نے شرف کچھ ایسا پایا ہے، کوئی سورج تو کوئی چاند بن کر جگمگایا ہے، کوئی سورج تو کوئی چاند بن کر جگمگایا ہے۔ اور شعر دیکھیں یہاں سے کہ اس معراج عظمت پر ہے نور فاطمہ زہرا، کہ اس معراج عظمت پر ہے نور فاطمہ زہرا، پیغمبر کو خدا نے آسمانوں پر بلایا ہے، کہ اس معراج پر، کہ اس معراج عظمت پر ہے نور فاطمہ زہرا، پیغمبر کو خدا نے آسمانوں پر بلایا ہے، پیغمبر کو خدا نے آسمانوں پر بلایا ہے۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص کے
فضیلت باپ سے اولاد کو دنیا میں ملتی ہے، فضیلت باپ سے اولاد کو دنیا میں ملتی ہے، شرف تیرا زمانے میں فقط ام ابیہا ہے، فضیلت باپ سے اولاد کو دنیا میں ملتی ہے، شرف تیرا زمانے میں فقط ام ابیہا ہے، شرف تیرا زمانے میں فقط ام ابیہا ہے۔ اور آخری کے دو شعر ٹھیک ہے، ایک سلوا دوں حضرات۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وعجل یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ کہ ہم کیا ہیں خدا خود کر رہا ہے لعنت اس پر، کہ ہم کیا ہیں خدا خود کر رہا ہے لعنت اس پر، نبی کی لاڈلی کو جس کسی نے بھی ستایا ہے، نبی کی لاڈلی کو جس کسی نے بھی ستایا ہے، بہرحال لعنت بے شمار۔ اور آخری شعر یہ، تعارف کے لیے زیر کسا خلاق عالم نے، تعارف کے لیے زیر کسا خلاق عالم نے، جناب فاطمہ کی ذات کو محور بنایا ہے، جناب فاطمہ کی ذات کو محور بنایا ہے، علی و فاطمہ کا نام میں نے جب بھی لکھا ہے۔ بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جناب قاری فرقان صاحب۔ مصرع طرح میں 3 شعر ملاحظہ فرما لیں، بالکل تازہ ترین۔ شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو میری اصلاح بھی ہو جائے گی، ملاحظہ فرمائیے گا۔ بتائے گا تمہیں اسلام کی تاریخ کا منظر، بتائے گا تمہیں اسلام کی تاریخ کا منظر، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے، بتائے گا تمہیں اسلام کی تاریخ کا منظر، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے، منافق ہوں یا زاغے کفر ہوں خطرہ نہیں کوئی، منافق ہوں یا زاغے کفر ہو خطرہ نہیں کوئی، چمن پر دین و ایماں کے امام دی کا پہرا ہے، چمن پر دین و ایماں کے امام دی کا پہرا ہے۔ شعر نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ چمن پر دین و ایماں کے امام دی کا پہرا ہے، یہ کہہ کے روز عاشورہ میری ماں شاد ہوتی ہیں، یہ کہہ کے روز عاشورہ میری ماں شاد ہوتی ہے، کما زنجیر سے بچہ میرا خون میں نہایا ہے، کما زنجیر سے بچہ میرا خون میں نہایا ہے، کما زنجیر سے بچہ میرا خون میں نہایا ہے، صدا کرتا رہوں گا قاتل زہرا پہ میں لعنت، صدا کرتا رہوں گا قاتل زہرا پہ میں لعنت، میں کیسے بخش دوں گا ان کو جس نے گھر جلایا ہے، میں کیسے بخش دوں گا ان کو جس نے گھر جلایا ہے۔ آئیے حضرات، میں انہی مصروں کے سائے میں گزار ہوں جناب شموم عارفی صاحب سے۔ ایک صلوات بھیج دو محمد و آل محمد پر۔
عباس صاحب کی جی جی ایک نعرہ سلوات بھیجیں آپ حضرات. جدھر دیکھو ادھر روشن چراغ مدح زہرا ہے. جدھر دیکھو ادھر روشن چراغ مدح زہرا ہے. جدھر دیکھو ادھر روشن چراغ مدح زہرا ہے. نظر جاتی ہے جس جانب اجالا ہی اجالا ہے. نظر جاتی ہے جس جانب اجالا ہی اجالا ہے. اور ثنائے بنت پیغمبر نے یہ اعزاز بخشا ہے. ثنائے بنت پیغمبر نے یہ اعزاز بخشا ہے. جہاں ہے نام مداحوں کے میرا نام لکھا ہے. جہاں ہے نام مداحوں کے میرا نام لکھا ہے. دیکھیں کہ نئے رخ سورہ کوثر سے جا کر مانگ لیتا ہوں. نئے رخ سورہ کوثر سے جا کر مانگ لیتا ہوں. جو مدح فاطمہ زہرا کا مستحکم ارادہ ہے. نئے رخ سورہ کوثر سے جا کر مانگ لیتا ہوں. جو مدح فاطمہ زہرا کا مستحکم ارادہ ہے. ایک نعرہ سلوات بھیجیں آپ حضرات. اسی کے زیر سایہ بن کے رحمت آئی ہیں زہرا. اسی کے زیر سایہ بن کے رحمت آئی ہیں زہرا. کہ جو دونوں جہاں کے واسطے رحمت کا سایہ ہے. کہ جو دونوں جہاں کے واسطے رحمت کا سایہ. یہ بھی شعر منظر فرمایا کہ پے تعظیم زہرا صاحب معراج اٹھتے ہیں. پے تعظیم زہرا صاحب معراج اٹھتے ہیں. رسول پاک کی دختر نہیں ام ابیہا ہے. پے تعظیم زہرا صاحب معراج اٹھتے ہیں. رسول پاک کی دختر نہیں ام ابیہا ہے. رسول پاک کی دختر نہیں ام ابیہا ہے. اور حقیقت ہے یہی بنت نبی ناراض ہوں جس سے. حقیقت ہے یہی بنت نبی ناراض ہو جس سے.
وہ چاہے کوئی ہو لعنت کے تیروں کا نشانہ ہے، حقیقت ہے یہی بنت نبی ناراض ہو جس سے، وہ چاہے کوئی ہو لعنت کے تیروں کا نشانہ ہے۔ قسم والعصر کی اے غاصب باغ فدق سن لے، قسم والعصر کی اے غاصب باغ فدق سن لے، تیری قسمت میں محشر تک خسارہ ہی خسارہ ہے، قسم والعصر کی اے غاصب باغ فدق سن لے، تیری قسمت میں محشر تک خسارہ ہی خسارہ ہے، وہ آئے گا تو ہر بے دین کی گردن اڑا دے گا، وہ آئے گا تو ہر بے دین کی گردن اڑا دے گا، کہ غیبت میں سلامت آج بھی زہرا کا بیٹا ہے، کہ غیبت میں سلامت آج بھی زہرا کا بیٹا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آخری شعر میں وعدہ فرما لیں کہ وظیفہ ہے ہمارے واسطے ناد علی جیسے، وظیفہ ہے ہمارے واسطے ناد علی جیسے، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے، وظیفہ ہے ہمارے واسطے ناد علی جیسے، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے۔ یہ تو جناب شاعر اہل بیت شمع معرفی صاحب، میں بنا کسی تمہید گزار ہوں جناب حسن عابد صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ سماعت فرمائیں، دو مطلع اور چند شعر، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کہ حدیث مصطفیٰ میں قول یہ سب سے نمایاں ہے، حدیث مصطفیٰ میں قول یہ سب سے نمایاں ہے، جو زہرا کا ہے میرا ہے، جو میرا ہے خدا کا ہے، حدیث مصطفیٰ میں قول یہ سب سے نمایاں ہے، جو زہرا کا ہے میرا ہے، جو میرا ہے خدا کا ہے، لبوں پر انما کے کیا حسین تر یہ قصیدہ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ۔ کھا لیے کہ لبوں پر انما کے کیا حسین تر یہ قصیدہ ہے، ثنائے فاطمہ ہے اور ثنائے نقطۂ با ہے،
لبوں پر ان نبا کے کیا حسین تر یہ قصیدہ ہے، ثنائے فاطمہ ہے اور ثنائے نقطہ با ہے، یہی ہے ان سیاہ اورا، یہی ہے طاہرہ زہرا، یہی ہے ان سیاہ اورا، یہی ہے طاہرہ زہرا، یہی تو زوجہ حیدر، یہی ام ابیہا ہے، یہی تو زوجہ حیدر، یہی ام ابیہا ہے، دعائیں اس کو ملتی ہیں نماز پنجگانہ کی، دعائیں اس کو ملتی ہیں نماز پنجگانہ کی، وہی جو آپ کی تسبیح صبح و شام پڑھتا ہے، وہی جو آپ کی تسبیح صبح و شام پڑھتا ہے، بحکم رب لب جبریل پا تطہیر میں دیکھو، بحکم رب لب جبریل پا تطہیر میں دیکھو، ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، لب جبریل پا بحکم رب لب جبریل پا تطہیر میں دیکھو۔ دیکھیں فیضان صاحب کہ بحکم رب لب جبریل پا تطہیر میں دیکھو، ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، کنیزی فاطمہ کی نام کو معراج دیتی ہے، کنیزی فاطمہ کی نام کو معراج دیتی ہے، یہ وہ فضہ ہے جس کے ہاتھ کی چاندی بھی سونا ہے، کنیزی فاطمہ کی نام کو معراج دیتی ہے، کنیزی فاطمہ کی نام کو معراج دیتی ہے، یہ وہ فضہ ہے جس کے ہاتھ کی چاندی بھی سونا ہے، یہ وہ فضہ ہے جس کے ہاتھ کی چاندی بھی سونا ہے، کنیزی فاطمہ کے نام کو معراج دیتی ہے، یہ وہ فضہ ہے جس کے ہاتھ کی چاندی بھی سونا ہے، سقیفہ سے یزیدیت، یزیدیت سے محشر تک، سقیفہ سے یزیدیت، یزیدیت سے محشر تک، تمہارا جو بھی دشمن ہے وہ رسوا تھا وہ رسوا ہے، تمہارا جو بھی دشمن ہے وہ رسوا تھا وہ رسوا ہے، تمہارا جو بھی دشمن تھا وہ رسوا تھا وہ رسوا ہے۔ اور دیکھیں کہ تیرے دشمن کی قسمت میں یہی دنیا میں محشر میں، تیرے دشمن کی قسمت میں یہی دنیا میں محشر میں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تیرے دشمن کی قسمت میں یہی دنیا میں محشر میں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تیری الفت میں غیروں کی محبت کا تقابل کیا، تیری الفت میں غیروں کی محبت کا تقابل کیا، تیری الفت حقیقت ہے بقیہ سب فسانہ ہے، تیری الفت حقیقت ہے بقیہ سب فسانہ ہے، حدیث بضعۃ منی کی یہ تفسیر کہتی ہے، حدیث بضعۃ منی کی یہ تفسیر کہتی ہے، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا فریضہ ہے۔ یہ تھے شاعر اہل بیت حسن عابد صاحب۔ اب میں بنا کسی تمہید گزار ہوں جناب مولانا عسکری حسین صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم کونین میں
منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آواز بلند تر صلوات۔ اسکر کل 5 شعر ہیں منتب اور ہاں وہ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرمائش کرا دیکھیے کہ قلم جبریل سے جب شاخ طوبہ کا منگایا ہے، قلم جبریل سے جب شاخ طوبہ کا منگایا ہے، تیری مدحت کا نقشہ پھر یہ کاغذ پر بنایا ہے۔ قلم جبریل سے جب شاخ طوبہ کا منگایا ہے، تیری مدحت کا نقشہ پھر یہ کاغذ پر بنایا ہے، اور ردائے رب تیری مرضی میں پوشیدہ ہے اے بی بی، ردائے رب تیری مرضی میں پوشیدہ ہے اے بی بی، مشیت میں جو تیری ہے وہی رب کا ارادہ ہے، مشیت میں جو تیری ہے وہی رب کا ارادہ ہے، اور جبیں کے نور کی رونق سے یہ زوبار ہیں سجدے، جبیں کے نور کی رونق سے یہ زوبار ہیں سجدے، تیرے نقش قدم سے دیر تقوی میں اجالا ہے، تیرے نقش قدم سے دیر تقوی میں اجالا ہے، اور صفی اللہ آدم سے حبیب اللہ مرسل تک، صفی اللہ آدم سے حبیب اللہ مرسل تک، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے، اور نزول آیہ عصمت کے اس جشن مسرت میں، نزول آیہ عصمت کے اس جشن مسرت میں، بشکل منقبت میں نے بھی ایک سورہ سنایا ہے، نزول آیہ عصمت کے اس جشن مسرت میں بشکل منقبت میں نے بھی ایک سورہ سنایا۔ بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے مولانا عسکری حسین صاحب۔ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ شاعر اہل بیت جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم کونین میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ حافظ سے دیر میں آیا تھا، پھر ایک جشن پڑھنے چلے گئے تھے، 2 جشن، اس لیے تاخیر ہو گئی، ویسے میں آتا اور اس جشن میں کافی سال بعد آج شرکت کر رہا ہوں۔ برائے تعزیر ظہور امام زمانہ صاحب نعرے صلوات۔ دیکھیں گے کہ فضیلت میں تیرا شوہر اگر مولود کعبہ ہے، ایک سلوات بھیج دیں آپ۔ فضیلت میں تیرا شوہر اگر مولود کعبہ ہے، فضیلت میں تیرا شوہر اگر مولود کعبہ ہے، شرف تیرا لقب میں ابیہا صرف تیرا ہے، شرف تیرا لقب میں ابیہا صرف تیرا ہے۔ یہ بھی مطلب سماعت فرمائیں۔ خدا کا شکر ہے بچپن سے یہ اپنا عقیدہ ہے،
خدا کا شکر ہے بچپن سے یہ اپنا عقیدہ ہے، او تیرے دشمن پا شیطان کی طرح واجب تبارہ ہے، بے شمال تیرے دشمن پا شیطان کی طرح واجب تبارہ ہے، تیرے دشمن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا، تیرے دشمن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا، وہ دنیا میں بھی تنہا ہے، وہ قبا میں بھی تنہا ہے۔ ایک سوال بھیج جاؤ۔ اور کبھی بھی رد نہیں کرتا خدا ان کی دعاؤں کو، کبھی بھی رد نہیں کرتا خدا ان کی دعاؤں کو، اور دعاؤں میں نہاد جن لوگوں کی تیرا وسیلہ ہے، کبھی بھی رد نہیں کرتا خدا ان کی دعاؤں کو، دعاؤں میں نہاد جن لوگوں کی تیرا وسیلہ ہے۔ ابھی خاص طور سے شعر سماعت فرمائیں گے۔ در عباس سے پاتے ہیں سب اپنی مرادوں کو، در عباس سے پاتے ہیں سب اپنی مرادوں کو، او لقب باب حوائج جس کا ہے بیٹا تمہارا، سلوات بھیج دیں آپ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم۔ در عباس سے پاتے ہیں سب اپنی مرادوں کو، لقب باب حوائج جس کا ہے بیٹا تمہارا ہے، عبادت یہ رسولوں کی طرح ہم لوگ کرتے ہیں، عبادت یہ رسولوں کی طرح ہم لوگ کرتے ہیں، او ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے، عبادت یہ رسولوں کی طرح ہم لوگ کرتے ہیں، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے۔ مکتبی سماعت فرمائیں۔ نصارہ دیکھ کے پلٹے ہیں جن کے نور کو خوشنو،
نصارہ دیکھے کہ پلٹے ہیں جنہیں کے نور کو خوشنود، او کلام اللہ شاہد ہے کہ وہ تیرا گھرانہ ہے۔ نصارہ دیکھے کہ پلٹے ہیں جنہیں کے نور کو خوشنود، کلام اللہ شاہد ہے کہ وہ تیرا گھرانہ ہے۔ فضیلت میں تیرا شوہر اگر مولود کعبہ ہے، شرف تیرا لقب میں ابیہا صرف تیرا۔ بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب۔ میں بنا کسی تمہید گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب فدوی لکھنوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرے، بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ برائے تاجیل ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ صلوات۔ عرض کر رہا ہوں، ہے روشن چاند تارے اور یہ سورج چمکتا ہے روشن چاند تارے اور یہ سورج چمکتا ہے، ملا ان سب کو نور فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، ملا ان سب کو نور فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے، اور جناح میں مجھ کو جانا ہے، تجھے دوزخ میں جلنا ہے، جناح میں مجھ کو جانا ہے، تجھے دوزخ میں جلنا ہے، میری منزل غدیر خم تیری منزل سقیفہ ہے، جناح میں مجھ کو جان ہے، تجھے دوزخ میں جلنا ہے، میری منزل غدیر خم تیری منزل سقیفہ ہے، اور خدا نے طے کیا ہے روشنی سے نور کا رشتہ، روشنی مؤنث نور مذکر سمجھنا، خدا نے طے
کیا ہے روشنی سے نور کا رشتہ ستارہ اس لیے مولا علی کے در پہ اترا ہے. نعرہ درود یا علی صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے طے کیا ہے روشنی سے نور کا رشتہ ستارہ اس لیے مولا علی کے در پہ اترا ہے ایسا اس میں اعظم نام نامی فاطمہ زہرا ہے ایسا اس میں اعظم نام نامی فاطمہ زہرا علی کے چاہنے والوں کو دوزخ سے بچاتا ہے ایسا اس میں اعظم نام نامی فاطمہ زہرا علی کے چاہنے والوں کو دوزخ سے بچاتا ہے ایسا فاطمہ ایک نام جس کی دو ہیں تاثیریں ہے ایسا فاطمہ ایک نام جس کی دو ہیں تاثیریں محبوں کو بچا کر ہر منافق کو جلاتا ہے ایسا نام ہے ایسا فاطمہ ایک نام جس کی دو ہیں تاثیریں محبوں کو بچا کر ہر منافق کو جلاتا ہے خدا کا شکر یہ توفیق ہم کو بھی عطا کر دی خدا کا شکر یہ توفیق ہم کو بھی عطا کر دی ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے. نعرہ درود بلند فرمایا حضرات. خدا کا شکر یہ توفیق ہم کو بھی عطا کر دی ثنائے فاطمہ زہرا
रसूलों का वजीफा है, ओ अली को मानते हैं आप, कुफुवे फातिमा ज़हरा। नुक्ते की तरफ इशारा किया, समाप्त हुआ है कि अली को मानते हैं आप, कुफुवे फातिमा ज़हरा। तो कहिए बे के नुक्ते के बराबर फे का नुक्ता है, अली को मानते हैं आप, कुफुवे फातिमा ज़हरा। तो कहिए बे के नुक्ते के बराबर फे का नुक्ता है, ओ सितारा चार सू चक्कर लगाकर इसलिए उतरा, सितारा चार सू चक्कर लगाकर इसलिए उतरा। मुवर्रिख ये न लिख दें इत्तेफाकन ज़ोहरा आया है, सितारा चार सू चक्कर लगाकर इसलिए उतरा। मुवर्रिख ये न लिख दे इत्तेफाकन ज़ोहरा आया है, सलामा कर किया लेकिन जवाब उसका न कुछ पाया। सलामा कर किया लेकिन जवाब उसका न कुछ पाया। सुनो शेखो ये चुप रहना तुम्हें काफिर बताता है। सलामा कर किया लेकिन जवाब उसका न कुछ पाया। सुनो शेखो ये चुप रहना तुम्हें काफिर बताता है। आखिरी शेर और मक्ता, इससे पहले सब मिल के नारे सलवात बुलंद फरमाया हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिरी शेर और मक्ते की जहमत कि किसी गासिब की बेटी भी चुरा सकती नहीं जिसको, किसी गासिब की बेटी भी चुरा सकती नहीं जिसको। लक़ब ऐसा ज़माने में तेरा में अभी है, किसी गासिब की बेटी भी चुरा सकती नहीं जिसको।
लक़ब ऐसा ज़माने में तेरा उम्मे अभी है। मक्ता भी बतौर ख़ास समाज फरमाइएगा कि नबी ताज़ीम ज़हरा में जब उठते हैं तो ऐ फिदवी, नबी ताज़ीम ज़हरा में जब उठते हैं तो ऐ फिदवी, किसी ज़ौजा के सीने में निहायत दर्द उठता है। बेशुमार 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 या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नबी ताज़ीम ज़हरा में जब उठते हैं तो ऐ फिदवी, किसी ज़ौजा के सीने में निहायत दर्द उठता है। किसी یہ تھا جناب شاعر اہل بیت فدوی نقوی صاحب۔ میں گزار ہوں جناب خورشید فتح پوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم کونین میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حقیقت کیا ہے میری اور میری اوقات ہی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے میری اور میری اوقات ہی کیا ہے؟ ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے۔ حقیقت کیا ہے میری اور میری اوقات ہی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے میری اور میری اوقات ہی کیا ہے؟ ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے۔ وہ ہر ایک سورے میں ہر آیت میں پنہاں مدح زہرا ہے۔ ہر ایک سورے میں ہر آیت میں پنہاں مدح زہرا ہے۔ وہ کتاب اللہ ہے یا مدح زہرا میں قصیدہ ہے۔ ہر ایک سورے میں ہر آیت میں پنہاں مدح زہرا ہے۔ ہر ایک سورے میں ہر آیت میں پنہاں مدح زہرا ہے۔ کتاب اللہ ہے یا مدح زہرا میں قصیدہ ہے۔ کتاب اللہ ہے یا مدح زہرا میں قصیدہ ہے۔ سمجھ میں مبارک اسراؤں قافیہ میں سمجھ بھائی مبارک اسم زہرا کس قدر بار الہا ہے۔ مبارک اسم زہرا کس قدر بار الہا ہے۔ ہر ایک مشکل میری لمحوں میں جو آسان کرتا ہے۔ ہر ایک مشکل میری لمحوں میں جو آسان کرتا ہے۔ رسول اللہ کو اللہ کا مخصوص تحفہ ہے۔ رسول اللہ کو اللہ کا مخصوص تحفہ ہے۔ جو خاتون جنا ہے سیدہ ام ابیہ ہے۔ رسول اللہ کو اللہ کا مخصوص تحفہ ہے۔ رسول اللہ کو اللہ کا
मखसूस तोहफा है जो खातून जिना है सैयदा उम्मे अबिया है दा उम्मे अबिया है और यही अभी मतलब कहीं होगा तो यही ईमान है अपना यही अपना अकीदा है यही ईमान है अपना यही अपना अकीदा है कि ज़मीनों आसमां में जो भी है ज़हरा का सदका है हाँ, यही ईमान है अपना यही अपना अकीदा है कि ज़मीनों आसमां में जो भी है ज़हरा का सदका है ज़मीनों आसमां में जो भी है ज़मीनों आसमां में जो भी है ज़हरा का सदका है। और एक मतलब ये और हकीकत में अगर इंसान कोई ज़हरा का शिया है हकीकत में अगर इंसान कोई ज़हरा का शिया है तो मेरी नज़रों में उस इंसान पर वाजिब तबर्रा है। हकीकत में अगर इंसान कोई ज़हरा का शिया है मेरी नज़रों में भाई शरीयत में मैं नहीं कहता मैं अपनी नज़रों में कहता हूँ मेरी नज़रों में उस इंसान पर वाजिब तबर्रा है। फरिश्ते फातिमा के घर में खिदमत करने आते हैं फरिश्ते फातिमा के घर में खिदमत करने आते हैं। अरे कोई चक्की चलाता है कोई झूला झूलाता है आसान फरिश्ते फातिमा के घर में खिदमत करने आते हैं कोई चक्की चलाता है कोई झूला झूलाता है कोई चक्की चलाता है कोई झूला झुलाता है। समझ में कि फरिश्ते रोटियां लेने दरे ज़हरा पाते हैं फरिश्ते रोटियां लेने दरे ज़हरा पाते हैं। फलक पर रोटियां रज़्ज़ाक़ आलम जब मंगाता है फरिश्ते रोटियां लेने दरे ज़हरा पाते हैं। फलक पर रोटियां रज़्ज़ाक़ आलम जब मंगाता है फलक पर रोटियां रज़्ज़ाक़ आलम जब मंगाता है। समझ हुआ बशेर की हुआ दो तीन शायर हुआ शाने नुज़ूले आए तत्हीर से ज़ाहिर हुजूर हुआ शाने नुज़ूले आए तत्हीर से ज़ाहिर। अरे कलामे पाक पर भी चादरे ज़हरा का साया है हुआ शाने नुज़ूले आए तत्हीर से ज़ाहिर हुआ शाने नुज़ूले आए तत्हीर से ज़ाहिर। कलामे पाक पर भी चादरे ज़हरा का साया है कलामे पाक पर भी चादरे ज़हरा का साया है। और पिसर ज़हरा के सरदारे जवानाने जिना दोनों पिसर ज़हरा के सरदारे जवानाने जिना दोनों अली शोहर है जो शेर खुदा मौलूद काबा है अली शोहर है जो शेर खुदा मौलूद काबा है। और आखिरी शेर कि खिलाफत पर हुआ काबिज फिदक पर कर लिया कब्जा। आखिरी शेर और आखिरी ये काफिया है नज़म होता है मैंने भी नज़म किया कि फिदक खिलाफत पर हुआ काबिज फिदक पर कर लिया कब्जा। अरे मुसलमान क्यों कहें इसको ये तो पक्का कमीना है। खिलाफत पर हुआ काबिज फिदक पर कर लिया कब्जा मुसलमान क्यों कहें इसको ये तो पक्का कमीना है। ओ इलाही रोज़े ज़हरा की अब तामीर हो जाए इलाही रोज़े ज़हरा की अब तामीर हो जाए। दुआ खुर्शीद के दिल की यही दिल की तमन्ना है। कह लिया भैया ये थे जनाब शायर अहले बैत खुर्शीद फतेहपुरी साहब। मैं गुज़ार हूँ उस्ताद शुरा शायर अहले बैत इज़्ज़त माब जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब से जो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूम कौनैन में मंजूम नज़रान अक़ीदत पेश करें। बुलंद तरीन नारे सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। सात आठ शेर नौ शेर जो भी हैं बहरहाल हाजिर खिदमत है। अर्ज़ कर रहा हूँ
کہ فقط آغوش مادر کی طہارت کا نتیجہ ہے، فقط آغوش مادر کی طہارت کا نتیجہ ہے، جو یہ ہونٹوں پر میرے مدحت ابیہا ہے۔ فقط آغوش مادر کی طہارت کا نتیجہ ہے، جو یہ ہونٹوں پر میرے مدحت ابیہا ہے۔ اور فضائل کا تیرے اے فاطمہ دریا وہ دریا ہے، فضائل کا تیرے اے فاطمہ دریا وہ دریا ہے، فقط علم خدا میں دوسرا جس کا کنارہ ہے۔ فضائل کا تیرے اے فاطمہ دریا وہ دریا ہے، فقط علم خدا میں دوسرا جس کا کنارہ ہے، فقط علم خدا میں دوسرا جس کا کنارہ ہے۔ نبوت اور امامت سے برابر تیرا رشتہ ہے، نبوت اور امامت سے برابر تیرا رشتہ ہے، تو ہی ام الائمہ ہے، تو ہی ام ابیہا ہے۔ نبوت اور امامت سے برابر تیرا رشتہ ہے، نبوت اور امامت سے برابر تیرا رشتہ ہے، تو ہی ام الائمہ ہے، تو ہی ام ابیہا ہے، تو ہی ام الائمہ ہے۔ یہ قافیہ پہ ملاحظہ ہو کہ رسولان سلف سے پوچھا تو سناٹا چھایا ہے، رسولان سلف سے پوچھا تو سناٹا چھایا ہے، تمہاری بیٹیوں میں بھی کوئی ام ابیہا ہے۔ رسولان سلف سے پوچھا تو سناٹا چھایا ہے، تمہاری بیٹیوں میں بھی کوئی ام ابیہا ہے، اور ہے مریم صادقہ اور فاطمہ زہرا ہے صدیقہ، ہے مریم صادقہ اور ہے مریم صادقہ اور فاطمہ زہرا ہے صدیقہ، ہے کتنا فرق دونوں میں لقب نے خود بتایا ہے مریم صادقہ اور فاطمہ زہرا ہے صدیقہ، ہے کتنا فرق دونوں میں لقب نے خود بتایا ہے، اور جو معصومہ کے قاتل پر نہیں ہے بھیجتے لعنت، جو معصومہ کے قاتل پر نہیں ہے بھیجتے لعنت، ہو کوئی دفتر زہرا میں ان کا نام لکھا ہے، نہیں جو ہاں مطلب کہ وہ ہوشیار رہیں، جو معصومہ کے قاتل پر نہیں ہے بھیجتے لعنت، ہو کوئی دفتر زہرا میں ان کا نام لکھا ہے، اور تیری عظمت کا یہ رخ سامنے زیر کسا آیا،
تیری عظمت کا یہ رخ سامنے زیرے کسا آیا، نبی کے ہوتے تو سب کے تعارف کا ذریعہ ہے۔ تیری عظمت کا یہ رخ سامنے زیرے کسا آیا، نبی کے ہوتے تو سب کے تعارف کا ذریعہ ہے، اور رواداران ملت سے بتا دے کوئی یہ جا کر، رواداران ملت سے بتا دے کوئی یہ جا کر، نہ آئے اس طرف وہ یہ تبرعی علاقہ ہے۔ روادار رواداران ملت سے بتا دے یہ کوئی جا کر، رواداران ملت سے بتا دے یہ کوئی جا کر، نہ آئے اس طرف وہ یہ تبرعی علاقہ ہے، نہ بے شمار رواداران ملت سے بتا دے کوئی یہ جا کر، نہ آئے اس طرف وہ یہ تبرعی علاقہ ہے، ہوں آدم نوح ابراہیم موسیٰ ہوں کہ عیسیٰ ہوں، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے، ثنائے فاطمہ زہرا رسولوں کا وظیفہ ہے۔ شعر ملاحظہ کہ قریب نصف شب لب پر ہے میرے مدحت زہرا، قریب نصف شب لب پر ہے میرے مدحت زہرا، مسرت میں میری جانب نماز شب کا چہرہ ہے۔ قریب نصف شب لب پر ہے میرے مدحت زہرا، قریب نصف شب ہے لب پر میرے مدحت زہرا، مسرت میں میری جانب نماز شب کا چہرہ ہے، قریب نصف شب لب پر ہے میرے مدحت زہرا، مسرت میں میری جانب نماز شب کا چہرہ۔ یہ تو جناب شاعر اہل بیت استاد الشاعر جناب اعجاز زیدی صاحب، اب میں دعائیہ کلمات کو فرائض کو انجام دینے کے لیے گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا رضا عباس صاحب قبلہ سے کو آئیں اور دعائیہ کلمات سے آئندہ سال کے لیے محفل کو ملتوی کریں۔ حضرات سامعین کرام، شعراء ذوی الاحترام، آپ حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اس محفل مدحت میں اپنے قیمتی وقت کو مصروف کیا، اور انشاءاللہ سال آئندہ کے لیے آپ سب کو اسی محفل نور کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ محفل نور انشاءاللہ الی صبح قیامت قائم اور دائم رہے گی۔ ایک درود بھیج دیں عظمت آل محمد۔